اس امت کو سیڑھیوں سے اور آسان راستے سے اوپر پہنچنے کا نظام جو رب نے بنایا ہے، بجائے اس کے امت کو زیادہ خوش فہمی میں مبتلا کر کے لفٹ کا نظام سمجھا دیا گیا کہ یہ پرانا نظام ہے کہ اوپر کی منزل میں جاؤ تو سیڑھیوں کو سیڑھی در سیڑھی چلتے ہوئے تمہیں جانا پڑے گا، بجائے اس کے یہ زمانہ تو آپڈیٹ زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس لیے لفٹ کے ذریعے سے چلے جاؤ۔ تو بحیثیت مثال کے میرے بچوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیڑھی کسی زمانے میں لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی، کسی زمانے میں پتھروں کی سیڑھی ہوئی، کسی زمانے کے اندر میں سیمنٹ کی سیڑھی ہوئی، کسی زمانے کے اندر میں سراخ اور راڑوں کی سیڑھی ہوئی۔ یہ تو سیڑھیاں ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر میں سیڑھیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو بڑی بڑی درختوں کی دھنیوں کو کاٹ کر اس میں سٹیپس بنا دیے جاتے تھے، وہ سیڑھیاں لگا کر اس سے چڑھا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں سیڑھیوں کا نظام کہ مٹی کی سیڑھیاں بنا دی جاتی تھی۔ دیکھے ہوں گے آپ کہ پرانے مکانوں کے اندر میں آج بھی ہوں گے، جن گھروں میں ہو، بھینسے وغیرہ کے اندر میں تو ہوں گے کہ مٹی کی سیڑھیاں ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں اور ترقی کیا زمانہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے، قابل قبول ہے کہ فرشی کی سیڑھیاں بنا دی گئی، غنیمت ہے یہ بھی۔ اور اس سے زیادہ ترقی کیا گیا تو آج تو یہ سیمنٹ کی اور سلاب کی سیڑھیاں بنتی ہے، پھر بھی یہ غنیمت ہے کہ اس مسجد کے اوپر اگر جانا ہو تو یہ سیڑھیوں کا ایک نظام ہے۔ اس کے برخلاف میں کچھ حقیقت کے ساتھ میں یہ بات کو مان لیا جا سکتا ہے کہ اس کے بدل کو آپ نے لفٹ دے دیا، لیکن پہلے سوال تو یہ ہوگا کہ لفٹ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سیڑھیوں کے نظریے کو ختم کر کے صرف اوپر جانے کے لیے لفٹ کو ضروری قرار دو تو پھر ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر رحم کے خلاف یہ قانون ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس سے کمزور سے کمزور، غریب سے غریب بندہ اور ادنا سے ادنا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا کہ جانے والے لفٹ سے جا رہے ہیں اور غریب دیکھ کر ان کو اپنے آنکھوں میں پانی لائے کہ اب تو یہ لفٹ لے نہیں سکتے۔ یہ رب کا نظام نہیں ہے۔ رب کا نظام سیڑھیوں کا نظام ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو یہ سیڑھیوں کا نظام ہے۔ برخلاف اس کے آج اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ راہ طریقت اور یہ پیری مریدی اور یہ اولیاء اکرام کی یاد کی محفلیں، یا اسی طریقے سے جو سیڑھیوں کا نظام تھا، جن سیڑھیوں سے اسلام ہوتے ہوئے تم تک مجھ تک پہنچا، لفٹ والے اسلام کے اندر میں بھی تم ہمارے زمانے میں نہیں ہیں، ابھی سیڑھیوں والا ہی اسلام ہے۔ کرم ہے میرے غنی نواز کا، آج بھی امت کے 85% سینوں کے اندر میرے غنی نواز کی محبت ہے۔ شکر ہے اللہ پاک کا، تو جہاں کے مالک کا کرم ہے یہ، اور ہم کو یہ وجہ دعوت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ 85% آج بھی غوث الاعظم کی محبت مسلمانوں کے قلب کے اندر میں موجود ہے۔ 85% مسلمانوں کے سینوں میں آج بھی پنجتن پاک کی محبت موجود ہے۔ کیوں یہ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہر ایک کی سہولت کے لیے تو جہاں کے مالک نے اپنی امت پر کرم فرما کر سیڑھیوں کا نظام دے دیا تھا کہ لکڑی کی سیڑھی ہو، کہ مٹی کی سیڑھی ہو، کہ سلاب کی سیڑھی ہو، کہ پتھر کی سیڑھی ہو، لیکن سیڑھی وہ ہوگی کہ جس کی جو حیثیت ہوگی کوئی میرا امتی بھی محروم نہیں ہو سکے گا۔ اس کے برخلاف ظالموں نے ایک نظام سیڑھیوں کو کل ہٹا کر یہ کہہ دیا کہ یہ زمانہ سیڑھیوں کا نہیں ہے، یہ تو لفٹ کا زمانہ ہے۔ تو لفٹ تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور لفٹ یہ خطرناک بھی ہوتی ہے، یہ محتاج بھی ہوتی ہے کرنٹ کی، یہ محتاج بھی ہوتی ہے پیسوں کی، یہ محتاج بھی ہوتی ہے سسٹم کی، یہ محتاج بھی ہوتی ہے میکانکوں کی۔
انکار نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے کہ ایک آدمی راہ طریقت میں چلے، غوث و خواجہ کے نظاموں کے ساتھ میں چلے، ذکر کی مجالسوں کو اپنے گھروں میں رکھے، یاد الہی کی محفلوں کے اندر میں جڑا کرے، خانقاہوں میں جایا کرے اور اس طریقے کے نظاموں کے اندر میں چلے، اور اس کو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ظالم امت کو حق بتا۔ رب نے یہ بتا دیا ساری امت اور انسانیت کے لیے کہ جب اگر وہ سیڑھیوں کو اختیار کرتے ہیں تو سیڑھی تو وہ سیڑھی ہوتی ہے کہ سیڑھی پر اگر کوئی آ جائے، اپنا ہو کہ پرایا ہو، سیڑھی پر جانے کے لیے اس کا بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ سیڑھی تو کھلی بھی ہوگی کہ چلے جا اور سیڑھیوں کے ذریعے سے اوپر پہنچ جا۔ اس کے لیے نو ایڈمیشن کا بورڈ نہیں ہوگا، دروازہ لگا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف لفٹ پر کیا ہوگا؟ لگا دیا جائے گا۔ ہاسپٹلوں میں دیکھتے ہوں گے نا کہ صرف پیشنٹ جا سکتا ہے، ڈاکٹر بھی نہیں جا سکتا، اور سسٹر بھی نہیں جا سکتے، اور مریض کے ساتھ میں آئے ہوئے لوگ بھی نہیں جا سکتے۔ وہاں پر انسٹرکشن لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر جائے گا کون؟ جس کو وہ لفٹ والا چاہے گا۔ جائے گا کب؟ وہ بھی چاہے کریکٹ نہیں ہے، رک جاؤ، رک جانا پڑے گا۔ جائے گا کون؟ کہ جو ان کی مرضی ہوگی وہی جا سکیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دین کے اور خدمات، دین کے اور نظام آج وہ جو کچھ موجود ہے، اس کو اس مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ لے سکتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے۔ قرآن کی تبلیغ، دین کی ترویج، مسلک اور جماعت اور بیانات، تفسیر اور احادیث اور سیرت النبی کے جلسے، اور اسی طریقے سے عصمت اولیاء کے جلسے اور بیانات، علماء کے نصیحتیں، ان کی تصنیف، ان کی تعریفات، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے تو قابلیت ضروری ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ علماء سے دین کو سمجھنے کے لیے بلاؤ تو کہیں گے کہ 10,000 نہیں تو 5,000 نہیں تو 20,000۔ ہمارے قاضی عنایت علی صاحب بلائے ہیں، علماء کو بلاتے رہتے ہیں بیانات کرانے کے لیے، تو پھر ان کو پوچھو کہ کتنوں کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کہ مولانا آ رہے، انتظام کرو۔ تو مسئلہ بنا کہ نہیں بنا؟ یہ تو لفٹ کا نظام ہے۔ امت کو اللہ رب العالمین نے مصیبت میں نہیں ڈالا، اور میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے دین کے معاملات میں ان کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کا محتاج نہیں بنایا، بلکہ سیڑھیوں کا نظام دیا تھا کہ تم ان کو بلاؤ تو پھر ان کے آنے کے لیے ان کے ساری وہ ضرورتوں کو تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس کا، لیکن بات سمجھنے اور سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نظام تو دو جہاں کے مالک رب العالمین نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے ذریعے سے فرما دیا کہ وسیلہ کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی در سیڑھی کو، کہ واسطہ در واسطہ پہنچے۔ یہ تو سیڑھیوں کا نظام تھا، لیکن موجودہ زمانے کے اندر میں یہ کیا ہے بیت ہونا، یہ کیا ہے خانقاہوں کو جانا، یہ کیا ہے روزانہ کے ذکر کی مجالس سے، اور کیا ہے یہ مجلسوں کے اندر میں روزانہ جانا، روزانہ محفلوں کا سجانا، اور گھر گھر کے اندر میں جا کر مجلسوں کا کرنا۔ یہ کیا ضرورت ہے؟ بجائے اس کے کیا ہوگا کہ میلاد مبارک کے موقع کے اوپر بڑے مولانا بیان کر دیں گے، اور ایک جلوس نکل جائے گا، لنگر پک جائے گا، 11ویں شریف ہو جائے گی، کنڈوں کی دعوت ہو جائے گی، معاملہ بالکل جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم قدر کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ سوچو کہ اس کے ذریعے سے ہر کلمہ پڑھنے والے کے عقیدے کے صحیح ہونے کا رخ ملے گا، اور ہر امت کو حق کے ساتھ حق تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ مہینے میں آپ نے 10 بیانات کو سن لیا اور سنوا دیا اور کروا لیا، کیا امت کے عقیدے سے صحیح ہو جائیں گے؟ اگر صحیح ہونا انہی کے ذریعے سے اگر ہو جاتا ہوتا، امت میں بیانات کے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، علماء اور مفتیان اکرام کی کمی نہیں ہے، مدرسوں کی کمی نہیں ہے، مقررین کی کمی نہیں ہے، جمعہ میں ہر مسجد کے اندر میں عالم بیان کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے ذریعے سے اگر عقیدوں کی حفاظت ہوتی اور عقیدے صحیح ہوتے، اور حق انسانی امت کو اگر مل چکا ہوتا، اور حق کے ساتھ ہر امت اپنے ایمان کی نورانیت کے ساتھ اگر زندگیوں کو حاصل کر سکتی تھی، تو پھر کیوں آج وہ چیز حاصل نہیں ہوئی؟ اب تو اس کے لیے کہ گلی گلی گھوم کر نماز کہی جا رہی ہے، ٹیلی ویژنوں کے اوپر بڑے بڑے پروگرام علماء کے دیے جا رہے ہیں، کتابوں کو گھروں تک پہنچایا جا رہا ہے، بڑے بڑوں کے پروگراموں کے بیانوں کو سنایا جاتا ہے، اس کے باوجود پھر امت میں وہ چیز جو ہونی چاہیے، جو حق تک پہنچنے کے لیے تھی،
جو آج سے 200-250 سال پہلے تک امت کو ان کے اپنے گھروں کے اندر میں نصیب ہوا کرتی تھی، وہ نسبتیں اور وہ قلبی طیران اور دو جہاں کے مالک کی عظمت اور محبت اور تعظیم اور رب العالمین کا یقین اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت، تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تو پھر ہر ایک کو بہت زیادہ مل جانا چاہیے تھا نا۔ بقول تمہاری زبان کے اندر میں سنیت تو بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا نا، غوث و خواجہ کا نظام تو بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے تھا نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے نہیں، بلکہ یہ دوسرا رخ جتنا زیادہ ہوا وہ یہ رخ کم ہوتا چلا گیا اور کم ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر کہ جس کی زندگی غوث و خواجہ کا نام لیتے ہوئے گزری ہو، جن کے گھروں کے اندر اولیاء کے نسبتوں کی عیدیں اور ان کی محفل اور ان کی مجلسوں میں ہوا کرتی تھی، آج وہ باپ کی روح کانپتی ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر کے اندر میں کنڈے کرنے نہیں دیتا، گیارہویں شریف ہونے نہیں دیتا، ذکر کی مجلس کرنے نہیں دیتا۔ روح کانپ رہی کہ نہیں کانپ رہی ہے؟ ہتھیار ڈال چکا ہے۔ تیرے گھر میں ٹی وی چل سکتی ہے، تیری بہو تیری بیوی اس بیٹے کی اس لائیو ٹی وی کو دیکھ کر تو شرم نہیں آتی؟ تو زہر کھا کر مر جانا چاہیے کہ وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اولیاء کی نسبتوں کی محفل کی ہمت تیرے پاس میں نہیں۔ ارے یہ کیا کہ ہر ہفتے کو محفل اور ہر مہینے کو محفل، یہ کیا غریب نواز کی محفل ہے، راجن شاہ ولی کی محفل ہے اور سرکار سراج الدین اولیاء کی محفل ہے، یہ کیا محفل ہے؟ ایک کر لیے سال میں ایک، بس اب اس سے زیادہ کیوں بھئی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دم گھٹ رہا ہے اس بڈھے کا، اس باپ کا، اور آنسو بہ رہے ہیں اس کے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آگے بولے گا نہیں یہ چیزیں سب شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو بدعتی کی اولاد ہے، تو مشرک کی اولاد ہے، اور باپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو جہنمی کی اولاد ہے۔ اگر یہ ان چیزوں کے ذریعے سے یہ چیزیں اگر دنیا میں حق اگر واقعتاً ظاہر ہو چکا ہوتا تو 100-150 سال پہلے سے زیادہ تو پھر یہ سارے نظام اتنے زیادہ اور مضبوط ہونے چاہیے تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نظاموں سے یہ جو ظاہری نظام ہے، تصنیف، تخلیق، تبلیغ، تقریر، واعظ و نصیحت، بڑی بڑی مجلسیں، یہ سب کچھ ظاہری طور پر کرنا کرانا، اس کے ذریعے سے یہ نظام مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ اس کے مضبوط ہونے کے نظام کچھ اور ہے جو ہمارے آقاؤں نے، غوث و خواجہ نے اور اولیاء اکرام نے ان نظاموں کو امت کے اندر میں اس زمانے کے آنے والے حالات کو محسوس کر کے وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں کے اندر میں وہ چیزوں کو انہوں نے پہلے پیدا کرا دیا تھا۔ لیکن بدنصیبی یہ کہ ہم اتنے اس معاملے میں کمزور اور لاغر اور بے وقوف اور نادان ہو گئے کہ ہم ان کو سنبھال نہیں سکے، ہم ان کو سنبھال نہیں سکے۔ بالمقابل اس کے تم کسی بھی ایک عام آدمی کے ہاتھ پر جو غوث و خواجہ کے نظام کی مخالفت کرتا ہو، جو 11ویں اور گنڈوں کی مخالفت میں کہ کھانا نعوذ باللہ شرک ہے اور وہ ہے اور یہ ہے، ایسی بدتمیز بےہودہ باتیں کرتا ہو، سود خور کے گھر کے جانے کو کھانے کو مولوی حرام نہیں کہتا، شرم آنا چاہیے، مر جانا چاہیے کہ جس پر اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ کوئی حکمت تھی ان بزرگوں کی۔ ابھی منگل کو 22 رجب کو جو کنڈے شریف ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے کرنا، لیکن بزرگوں نے جو کچھ کروایا اس کی کچھ حکمتیں تھی، اس کی برکتیں تھی، اس کی رحمتیں تھی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو، اس کی حقیقتوں کو دور کر کے صرف رسم اس کو ہم نے بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ رسم بنا دیا، اور جہاں رسم بن جاتی ہے تو پھر وہاں سے حقیقت نکل جاتی ہے، وہ رسمیت پھر گمراہیت کی طرف میں چل جاتی ہے۔ تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کنڈے کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ بےہودہ بے وقوف بنانے کے لیے امت کو جمعہ میں منبر سے کہتا کنڈے کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ پاگل تیرے ولیمے کا تذکرہ ہے کہ قرآن میں؟ تو خود پیدا ہوا اس زمانے میں، تیرا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ تیرے باپ کا کہاں ہے؟ یہ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مریدین اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی چاہت کا اور میرے آقا کی عظمت اور محبت کا، سنتوں کا ایک نظام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا۔ امت کو بیوقوف بنانے کے قرآن حدیث میں ہے کہ پاگل تیرا قرآن حدیث اس زمانے کا ہوگا، اس میں نہیں ہے، اس کا سوال ہی غلط ہے نا۔
امت کو بیوقوف بنانے کے لیے اور امت کو حق کی راہوں سے دور کرنے کے لیے اب پہلوان کو ایسا سنایا جاتا ہے کہ وہ نکل کر کہتے ہیں یہ گنڈے والے ہیں، یہ 11ویں والے ہیں، اور یہ غوث و خواجہ والے ہیں۔ تو کس کا مودی والا ہے؟ تو کمیونسٹ کا ہے؟ تو کس انگریز کا ہے؟ تو کس رشیا کا ہے؟ کس نجدی کا ہے؟ کس وہابی کا ہے؟ اپنی پہچان دے رہا ہے، تو اپنی پہچان دے رہا ہے نا۔ کیا ہوا کہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہم نے ان نظاموں کو نہیں سنبھالا، اپنے حد تک محدود ہم نے رکھ لیا، اپنے گھرانوں کے دروازوں کو ان نظاموں کے لیے بند کر دیا۔ یہ ظلم ہوا ہے ہمارا اور تمہارا کہ ہم نے اپنے خاندانوں تک، اپنے گھر تک ہم نے محفوظ کر لیا۔ عید اور مراٹھا کرنے والے ہیں جی بھائی، ہم 11ویں کرنے والے ہیں، ہم کنڈے کرنے والے ہیں۔ ارے کنڈے کے منڈے کرنے کا مقصد وہ نہیں تھا کہ تو اپنا پیڑ بھر لے، بلکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کیونکہ 22 رجب المرجب کو عام طور پر اولیاء کی جو محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہے یا جو عیدیں ان سے منسوب ہوتی ہے، یا تو ان کی ولادت کی بنیاد پر یا ان کے پردہ ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جیسے چھٹی شریف کا اہتمام اس خانقاہ میں ہوا تو ہمارے ہندوستان کے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان کے دنیا سے پردہ ہونے کی تاریخ پر اس کا اہتمام ہوا، اور الحمدللہ خانقاہ محمدی کی نسبت اور وابستگان خانقاہ محمدی روزانہ گلیوں کے اندر میں اور دیہاتوں میں، شہروں کے اندر میں، خانقاہوں کے اندر میں روزانہ چھٹی شریف کی محفلیں، تاکہ امت پہچان لے اپنے سب سے بڑے محسن کی۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے دین کی، سمجھ لو، کان کھول کر سن لو۔ کیا خدمت ہے؟ قرآن دے دو تو قرآن کون پڑھے گا؟ حدیث کے حوالے صحابہ کرام کے اسماء و رجال کی بحث ان کے سامنے رکھو، کتابوں کو دو تو کون پڑھے گا؟ امت کو، عام امت کو کہاں فائدہ ہوگا؟ قرآن چلتا پھرتا قرآن خواجہ خواجگان کی ذات ہے، اور وہ چلتے پھرتے قرآن کو ہر انسان کو بتا دو کہ دین حق اور مدینے کی خیرات خواجہ جی کی چوکھٹ ان کی ذات ہے، ان کی ذات سے ان کی محبت پیدا ہوگی تو پھر قرآن کی روشنی خواجہ جی کے قدموں سے ملے گی ان کو۔ اس کے بجائے وہ چھوڑ کر قرآن اور حدیث، یہ تو لفٹ دینے والے، دھوکہ دینے والے ہیں۔ کیا ہوا کہ لفٹ کو بتا دیا کہ نہیں، وہ کام جو تم چلتے ہوئے سیڑھیوں سے جا کر وہاں پہنچتے ہیں نا، یہ کیا ہے جی قدم بوسی، اور یہ کیا ہے جی مجلسیں، اور یہ کیا ہے جی پیر پرستی، اور یہ کیا معاملات کا پورا کرنا، یہ کیا ہے مجلسیں، بہت پیٹ میں درد مڑوڑ ہوتے رہتا۔ تو پتہ سمجھ لینا کہ جن کو مڑوڑ ہو رہا ہے، جن کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، ایسیڈیٹی کا مرض ہے، بیچاروں کو ہاضمہ صحیح نہیں ہے۔ اور حکیم کہتے ہیں نا حکمہ کہ جسم کے اندر میں سارے بیماریوں کا جو اصل پروڈکشن ہوتا ہے وہ آدمی کے معدے سے ہوتا ہے۔ معدہ اگر خراب ہو جائے، کھجلی بھی ہوگی، آنکھیں بھی جلے گی، بخار بھی آئے گا، کیا نہیں ہوگا، اور ساری خرابی معدے کی۔ ایسے جن کو عقائد کے معاملات میں پنجتن پاک سے اور اولیاء سے، ان کا نام لیتے ہی ذرا پیشانی یوں کرے، کوے کی آنکھوں کی طرح سے یوں ہو تو سمجھ لینا کہ معدہ خراب ہے۔ ان کو شاہ رخ خان تو سمجھ میں آتا ہے، اور ان کو یو پی کا گورنر تو سمجھ میں آتا ہے، ان کو امریکہ کا صدر کا نام سننے کے اوپر تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جہاں غوث و خواجہ کا نام سنیں تو اپنی پہچان دے دیں گے کہ ہم ادھر والے ہیں، تم ادھر والوں کا ہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم ہیں نام کے مسلمان، لیکن ایمان کی روشنی ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ اگر اندر میں روشنی ہوتی تو وہ روشنی اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوتی کہ جو غریب نواز کا نام لے تو اس کا چہرہ بھی نورانی سے چمکتا اور لینے والے کو محسن سمجھتا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو اب چکر کیا دی گئی کہ اوپر ہی چڑھنا مقصود ہے نا بھائی، اللہ تک پہنچنا چاہیے، بولتے کہ نہیں، اللہ تک پہنچنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، جنت میں جانا چاہیے، جہنم سے بچنا چاہیے، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں سے محفوظ ہونا چاہیے، اور جہنم کے بچھنے سے بچنا چاہیے۔ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جس قبر کے اندر میں تو جائے گا زمین کے نیچے، میرے مصطفیٰ کی حکومت تو زمین کے نیچے بھی اور آسمان کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی ہے، ذرے ذرے پر ہے۔ کائنات کے مالک، دو جہاں کی مالک میرے آقا کی ذات ہے، ان کے ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ لیکن وہ زمین، خدا کی قسم، ہم کو اوپر رہنے والے گھر سے زیادہ پسند عاشق مصطفیٰ کو خدا کی قسم اپنا قبر ہوگا، اس لیے کہ زمین کے نیچے میرے آقا کا مکان مبارک ہے۔
قبر سے ڈرے گا وہ؟ قبر میں جانے سے وحشت ہوگی اس کو؟ کیوں؟ کہ اس منزل میں جا رہا ہے جہاں دو جہاں کے مالک کی راست زیارت ہوگی، اس منزل میں چلے گا نا جی۔ یہاں پر ہے، اس سے اوپر کا ایک حصہ ہے، اب یہاں سے اگر اوپر چلے گیا تو اوپر کا سارا نظام دکھے گا نا اس کو۔ تو جو مرید کامل ہے، جو اہل طریقت ہے، دھوکے میں نہیں آنا خالی چشتیہ رومال اوڑھ کر یہاں مرید بن کے 8-10 سال ہو گیا، دھوکے میں نہیں آنا، اپنے دل سے پوچھو، اپنا جائزہ لو، عقیدے اور حقیقت کے اعتبار سے تمہارا دل کہاں تک پہنچا۔ اگر تم کو اپنے دنیا کے اوپر کے گھر جس میں اے سی ہے اور جس میں بڑی عمارت تم نے بنائی اور بڑا وائٹ ہاؤس تم نے بنایا اور بڑا گارڈن وہاں پر بنایا اور تمہاری اولاد تمہارے سامنے ہے اور تمہارے رشتہ دار ناتیوں پوتیوں کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، ہنستے ہو، مسکراتے ہو، میرا مرید وہ ہے اور کامل مرید وہ ہے، اور ایمان کی علامت رکھنے والا ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اس اوپر کے گھر سے زیادہ اس کو اپنے قبر کے ساتھ میں انسیت ہو۔ اب جو ڈرے حضرت میں مر جاتا کیا ہے کہ جلدی بولو، نماز جنازہ تم ہی پڑھاؤ، اچھے لوگ آ کے دفن کرنا کئی کو، ہاں یہ تو کیسا اثر ہے، نکلو اس کچرے سے، غلاظت سے، ظلمتوں سے، تھوکو اس تھوک کو بدعقیدگی کی، اس زمین کے نیچے تو جو تمہاری اور میری قبر انتظار کر رہی ہے۔ حدیثوں میں تم نے سنا ہوگا، علماء سے بھی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہر مسلمان جب اپنی قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اس کے دفنانے والے 40 قدم بھی دور نہیں جاتے ہیں، وہاں پر منکر نکیر آتے ہیں، آ کے جیسے ہی یہ پریشان ہوتا ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، منکر نکیر کے 2 سوالات دوسری حدیث کی کتابوں میں اس کا انکار نہیں، لیکن واقعتاً وہ اتنے ہی اصل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے پاس میں سب سے زیادہ مستند کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف ہے نا، تو بخاری شریف میں بھی تو وہ 3 سوالات آتے ہیں، لیکن پوری بخاری شریف میں 3 سوال نہیں ہے قبر کے، ایک سوال ہے، اور وہ بھی سوال کون سا؟ من نبیوں کا۔ اچھا بچے، جان کے انجانا بنتا ہے کہ تمہارے نبی کون تھے؟ اچھا اتنا انجانا سوال نہیں بخاری شریف کی حدیث کے مطابق میں۔ اچھا دوسری حدیث کے مقابلے میں تم مانیں گے کس حدیث کو؟ بخاری کو مانیں گے نا، ایک سوال ہے صرف ایک، کیونکہ اسی سوال میں 2 سوال کے جواب ہے، اگر وہ جواب نہیں ملا وہ جو سوال بخاری شریف میں ہے تو پھر اس کی ایڈٹ کی جائے گی کہ انہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں بیٹا آ گیا قبرستان میں، انہیں اللہ کو بھی مانتا کہ کافر بھی ہے کہ مشرک ہے، پھر تحقیق کی جائے گی۔ بخاری شریف میں کون سا سوال ہے؟ ما تقول كنت حاضر في هذا الرجل كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منکر نکیر کہیں گے اس کی قبر میں میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ، ارے اس لمحے کے لیے تو رو اپنی نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں، اس لمحے کو تو یاد کرو۔ قبر ڈرنے کی چیز ہے، قبر سے ڈرتا کون ہے؟ جو باقی پلٹ جو جوڑ ہو، جس کو اپنی جہنم کا یقین ہو جائے وہ ڈرے گا نا، جن کو اپنے نبی کی شفاعت پر یقین ہو، میرے آقا کی محبت قلب کے اندر میں ہو، اس کو قبر سے وحشت کہاں، بلکہ وہ تو کہے گا کہ مجھے جلدی پہنچا دو میری جگہ پر تاکہ میں اپنے سر کی آنکھوں سے دو جہاں کے مالک میرے آقا کا میں دیدار کروں۔ کون سا رخ ہے جی یہ؟ امت کو میرے دو جہاں کے مالک نے کتنا سنبھالا، اب قبروں سے ڈر کے قبر قبر قبر، گلی گلی گھوم رہا ہے قبر قبر۔ تیری قبر کی فکر کر جہاں پر تجھے اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہے۔ اور کیا سوال ہوگا؟ کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پوری امت کے ان ظالموں کو بھی معاف فرمائے، صرف 15% ہے جنہوں نے امت کو گمراہ کیا، ملکوں کے بڑے عہدوں پر، علم کی بڑی سندوں پر، مدرسوں کے اونچے منزلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ 15% ہے وہ ظالم، ان کا کیا ہوگا اللہ اس کے محبوب ہی جانے۔ پنجتن پاک سے دور کیا، غوث و خواجہ سے دور کیا، میرے آقا کی محبت اور عشق و بدعت کہا انہوں نے، اور میرے آقا سے آقا کی امت کو کاٹ دیا۔ ارے تیری بیٹی کو تیرا داماد اگر کاٹ دے تو تیرے نظروں میں سب سے بڑا ظالم وہ داماد بن جاتا ہے، تو کتنا بڑا ظالم ہے وہ جو دو جہاں کے مالک کی امت کو میرے آقا سے کاٹنے کی کوشش کیا۔ اتنا احترام آقا کا مت کرو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام مت پڑھو، درود پاک مت پڑھو، اتنا نہیں، بس کیا ہے جنتی بنو، جنت باپ کی جاگیر ہے تیری۔
وہ تو ان کے قدموں کی خیرات ہے، ان کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ اس ذات کے بغیر خدا کی قسم کہاں جنت میں جا سکے گا تو؟ تیرے لیے تو خدا نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جو آقا کا نہیں ان کے لیے تو جہنم ہے۔ کیا فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی صوفیہ اکرام کا قول نہیں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میں، کہ ذات بابرکت کے بارے میں جو دو جہاں کے مالک ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، نہیں کیا کہتا تھا، کیا کہہ کر آیا؟ علم غیب نہیں تھا کہ ان کو اتش تھا نعوذ باللہ۔ ہائے ہائے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ان ورقوں کی سیاہیوں کو میٹ دے جو میرے آقا کی عظمتوں کو ختم کرنے میں قلم لکھے ہو، امت کو پھر سے اپنے آقا کی محبت عطا فرمائے۔ سوال کیا کیا جائے گا؟ تم سے بھی، مجھ سے بھی، ہر ایک سے، ہر بچے، ہر بچی، ہر میری بچی سے، اور سارے مسلمانوں سے سوال کیا جائے گا کہ اس ذات بابرکت کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہتے تھے؟ کنت تقول، کیا کہتے تھے، کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا ہے وہ تو چمک کے صحیح بولے گا، پاڑا پڑھ پڑھ کے، قبر میں آتے جب بول دوں گا میں، یا چٹی مارنے کی کوشش کرے گا۔ کیا کہتا تھا دنیا میں؟ کیا کہتا تھا؟ مومن اس وقت تک وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی آل اولاد، اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں سے زیادہ میرے آقا سے محبت نہ کرے۔ یہ رخ ہے آج امت کو، یہ ہمارے اندر میں۔ یہ پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے اس ذات کے بارے میں، کیا کہتا تھا؟ تو جو ان کا ہوگا نا تو پھر کیا کہے گا؟ بڑے بڑے عاشقین تو وہی ہوں گے جو سرکار کی طرف میں نگاہ کرم کریں گے تو سرکار مسکرا دیں گے، اس سے کیا پوچھو یہ میرا ہے کہہ دیں گے۔ دنیا میں تم نے اپنا بنایا تھا، قبر میں بھی کہہ دینا کہ یہ میرا ہے۔ ارے وہ آقا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ادھار جنت کی بات مولویوں کی نہیں سنا رہا ہوں میں تم کو، دھوکہ دینے والے 20,000 روپے لے کر تقریر کرنے والوں کی بات نہیں سنا رہا ہوں میں، بلکہ کیا کہیں گے؟ اپنے ذاتی طور پر اپنے قلب سے میرے آقا کے ساتھ میں محبت کرو، عشق کرو، وہاں کام آئے گا۔ یہ امید کے ساتھ میں دو جہاں کے مالک کی طرف میں دیکھا گیا تو میرے آقا کی ایک مسکراہٹ ہوگی تو فرشتے سیٹریٹ ہو جائیں گے، وہ تو غلام اور خادم ہے نا۔ آقا کہہ دیں گے کہ وہ تو میرا ہے، آگے اللہ کے حکم سے اب پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، جاؤ، میرا امتی ہے جس کو میں دیکھ کر کہہ دیا ہوں، سند دے دیا ہوں، خدا کی قسم قبر کے اندر میں میرے آقا کی ایک مسکراہٹ تمہارے قبر کی سند بن جائے گی۔ تو پھر دل میں تمنا ہوگی کہ نہیں پھر وہاں قبر کے اندر میں میرے آقا کی سند جلدی لینا ہے۔ 10ویں کا امتحان لکھ چکے تو رزلٹ کا کتنا انتظار کرتے بچے؟ نیند میں سنا کہ رزلٹ آیا کی بولتا ہوں۔ یہی ہے موت کی یاد۔ قبر سے وحشت کھانے والے ان کو وحشت ہوتی ہے جن کا رخ پھڑا ہوا ہے آقا کی طرف سے، ان کو وحشت ہوتی ہے جو عبادت سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کا ہے جنہوں نے میرے آقا سے رخ کو موڑ لیا، ان کے لیے وحشت ہوتی ہے۔ منڈیا تو ہلا رہے ہو لیکن اپنے دل سے پوچھو کیا ہم کو اپنی دنیا کے گھر سے زیادہ اپنی قبر سے محبت ہوئی؟ اس لیے اولیاء اکرام کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رہنے کے کمرے سے زیادہ جس کمرے میں یہاں کا دیدار کرنا ہے اس کمرے کی تیاری کرتے ہیں، نشاندہی بھی کرا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ میرے یار کی ملاقات ہونی ہے کہ نہیں؟ اولیاء کی تاریخ میں خواجہ قادیان نے اپنا حجرہ بنایا، کہا کہ ہمارا رہنے کا مقام یہی ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ محدث دکن جمعہ کی نماز پڑھ کے چلو ہم اپنا گھر بتاتے ہیں، فلاں جگہ ہمارا گھر بننا ہے، کیوں؟ یار سے ملاقات وہاں پر ہونا ہے اور ہماری ملاقات یہاں پر ہونے کا ہمارا ارادہ تھا، ان کی مرضی، کبوں کو کھلاؤ کہ پانی میں گراؤ، لیکن ہمارا ارادہ تو یہی پر خانقاہ میں رہنے کا ہے۔ اب سرکار کی مرضی ہے، غریب نواز کی مرضی، تو اپنی زندگی میں اوپر کی منزلیں بنانا نہ چاہیے، اچھا بنانا، اتنے کمرے بناؤ تم لوگوں کے واسطے، لیکن انہوں کس چکر میں رہتے ہیں؟ جو دل والے ہوتے ہیں نا، ملاقات جن سے کرنا ہے، برا تو نہیں مانو گے نا؟ یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں میں کو ہاتھا اٹھاؤ، کوئی کہا تو کیا میں غلطی کر لوں گی؟ یا تو کوئی خان صاحب کدھر کی دھن میں رہتے ہیں، ان کو 3 20 60 کی دھن رہتی، وہ ادھر کا رہتے ہیں۔
پھر سیدھی سی بات کہ عاشق اگر ان کے بن جائے دو جہاں کے مالک کے تو وہی چکر میں رہیں گے نا کہ جب ملاقات ہو بچے بھی ہیں، بچے مت سنو اس کو، ہاں بڈھا بھی ہو گیا تو جس دن نکاح ہوا تھا تو وہ گھر یاد رہتا، وہ مسیری یاد رہتی نا جی، اور دیکھو ہنس رہے، دیکھو ہے کہ نہیں، ہاں دیکھو یاد ہے، ہاتھ بن لیے ہو، رہتی کہ نہیں رہتی؟ ایسا گھر بناؤں گا، ایسی تیاری کروں گا، میں ایسی تیاری کروں گا۔ جب میرے بھائی یہ فانی جو چند لمحوں اور گھنٹوں کے بعد میں جس کی رغبت نفرت میں بدل سکتی ہے، جو محبت عداوت میں بدل سکتی ہے، لیکن وہاں جہاں پر دو جہاں کی ملاقات، دو جہاں کے مالک کی ملاقات، ہمارے آقا کی ملاقات، وہ قبر سے وحشت، ارے شوہر سے وحشت کرو، بچے سے وحشت کرو، بیوی سے وحشت کرو، دنیا کے انسانوں سے وحشت کرو، ڈاکٹر سے وحشت کرو، لیکن میرے مریدوں کان کھول کر سن لو، میرے وہ مرید نہیں ہے جو اس نقطے کے پر اپنے آپ کو نہ لائیں، قبر سے محبت کرو۔ اس لیے اولیاء کیا کرتے ہیں؟ نظام آباد میں ایک مرتبہ ہم بھی ایک جگہ گئے، ایک بیچارے بظاہر غیر مسلم وہ لیکن ایمان قبول کیے، اب ان کو غیر مسلم کیسا بولیں گے جی؟ انہیں کون سا خاندانی مسلمان ہو کر اسلام والا ہے؟ خالی گوشت کھانا، ختنہ کرنا، لڑنا جھگڑنا، اس کو اسلام سمجھ رہا ہے؟ ہاں وہ جماعت جہنمی، وہ جماعت، وہ مسلمان ایسا، وہ مسلمان، تو کون سا مسلمان ہے؟ گوشت کھانے کا مسلمان نہ خالی وہ ایمان قبول کیے، پیرانے کامل نے ان کو وہ دے دی۔ تو نظام آباد کے 13-14 کلومیٹر دور ایک اپنے کھیت کے اندر میں ایک مقام بنایا، وہاں پر مسجد اپنے ہاتھوں سے لکڑی کی دیواروں کی بنائی، اور وہاں پر عبادت، وہیں پر ایک خانقاہ بنائی، اور وہیں پر اپنے رہنے کی جگہ بھی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کھود کر قبر بنا دی انہوں نے، اور قبر بنا کر اس کو بہترین وہاں پر روزانہ اس کے اندر جا کر 1 گھنٹہ۔ اب تم سب ایسا کرو تو قبر سے والے تو ماریں گے، تم کو قبضہ کر رہے ہوں گے، وہ ایسا مت کرو، پر یاد تو کر سکتے ہیں نا، یاد تو کر سکتے ہیں نا کہ واہ میری قبر میرے لیے کیا ہوگی، کہ جو اپنے انجانے بننے والے ہیں ان کے ہاتھ سے میں اس قبر میں پہنچا دیا جاؤں گا، جو میرے ہیں وہاں پر ان کا دیدار ہوگا، ان کی ملاقات ہوگی۔ تو جہاں یار کی دیدار ہو، تو جہاں کے مالک کا دیدار ہو، زندگی بھر کے اس پنچھی کو جہاں پر دیدار یار مصطفیٰ ہو، اور جو راتوں کے اندھیروں میں یا دو جہاں کے مالک کی محبت میں روتا تھا، اور جن کی محبت میں یہ جیتا تھا، وہ قبر تو وہ مرکز ہے کہ جہاں پر دیدار ہوگا۔ تو قبر وحشت کی جگہ، وحشت کی جگہ، بہت ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو، سنتے ہوں گے نا بیان، قبر کا نام آتے کیسا بلبلا کے روتے، ارے 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 ارے، چوہا پنجرے میں سے مرتبہ نکل کے پھنس گیا تو دوبارہ پنجرے کو دیکھا اتنی دور بھاگتا انہیں، کیونکہ ڈر گئے ہیں، پھنسنا ہے وہاں پر۔ تو دین کے نام پر دکانیں چل رہی ہے، خوب دنیا کما رہے ہیں، بڑے بڑے مریدوں، بڑے بڑے مالداروں، ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے اور بڑے بڑے یہ خوب ریل پھیل دین کے نام پر چل رہی ہے، دین کو بیچ رہے ہیں، مگر وہ قبر سے کتنا ڈر لگے گا۔ اور اس کے برخلاف جو عاشقین ہوتے ہیں، جو ان کے ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ قبر بولتے چمکتا نہیں انہیں، ارے انہیں کیا کہ قبر ہی سناتے رہتی ہے، وہاں پر ڈر لگتا رہتا اس کو، آؤ عزیز بہت ڈر لگتا نا، بیمار بھی حضرت میرے واسطے دعا کرو حضرت، ہاں ذرا اچھا ہو جائے، کیوں پوتری ہے، ہاں نہیں، پھر ایک بوڑھی بولی یہ پوتری کی بیٹی ہے، ذرا اس کی بھی خوشی میں دیکھ لیتی ہوں، کہتے ہاں میری چیک مریدہ لکشا کی پیٹ میں، بڑا اتنی لمبی امید، چھوٹی آئی بچی، حضرت 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 بول گئی، حضرت دعا کر ذرا میں اس کی بھی خوشی دیکھتا ہوں، اچھا خوشیاں دیکھتی تھی، یہ پوتری تیرے سر پہ بیٹھ کے تیرے دم دم کرتی، کہاں لگے ہوئے دنیا کے پیچھے، اس کے برخلاف میں روح جن کا صحیح ہوگا نا، اب میں بھی نعتہ پڑھ لوں، منقبتیں بیان اچھل اچھل کے کر لوں، ذکرہ کرا لوں، مریدہ بنا لوں، وہ کر لوں، مگر ادھر کچھ بھی نہیں، ادھر کا روح اگر ادھر ہے تو انہیں بھی خبر بولتے بچکتا، اتنا زیادہ نکو بولو جی خبر کو، اور مرنے کے بعد نکو بولو جی، ہاں ہمارے کو بتوا نکو دو جی، جینے دو نا جی سکون سے، ہم تو سکون سے دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اس کا روح ادھر ہے تو ڈر تو لگے گا نا اس کو، پھر کتنا ڈر ہوگا۔ ارے جہاں پر جن کو دل میں سما کر
جن کا بن کر قبر میں گیا وہاں پر مسکراہٹ کی صنعت خدا کی قسم دے دیں گے تو وہی میرے آقا کی مسکراہٹ اس کے قبر کے اندر میں اس کی نورانی جیسی پھیلے گی کہ وہ جو کہتے نا جنت کا بچھونا، جنت کا بچھونا، تو بڑا پلید ہے بیٹا، 5 نمازاں پڑھ کے آگے اللہ میں تو جنت کا سسرال ہوا تو انہیں بولتے ڈالتا، اب تک بچہ نام بے لگیں گا وہاں سے. او جی سمجھتے ہیں نا بہت. جنت کا بچھونا کیا ہے؟ میرے آقا کی مسکراہٹ ہوگی تو جو نور کی شعاع ہوگی وہ جو اس امتی کے اور اس عاشق کے قبر میں پھیلے گی، خدا کی قسم جنت کے بستر سے زیادہ منور بستر ہو جائے گا. جنت کی کھڑکی کھلی گی، نہیں معلوم بیچاروں کو. MBBS بولو تو اتنا سمجھتا نا، MBBS لکھ لو اپنے نام کے ساتھ، بچہ ہے نادان. مگر جو ڈاکٹر اس کو معلوم نا MBBS. تو قرآن سمجھو تو عارفین سے سمجھو، حدیث کا مطلب سمجھو تو کسی عاشق مصطفیٰ سے سمجھو تو سمجھ میں آئے گا. انہوں تو کیا وہی سمجھائیں گے MBBS ہوتا ہے. جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. کون سی کھڑکی؟ کھڑکی کس کو بولتا ہے؟ یہ کھڑکی نہیں، ادب ان کی کھڑکی بند ہے، ہنس دیے تو کھڑکی کھل جاتی. کھولو کھولو، شرم نہ کو، ارے کھولو بابا. ہنسے تو کھڑکی کھولنا بولتے ہیں، 2 پٹا کھل جاتے. اور تو خان صاحب کے بھی کھل گئے. اور ذرا دل بھی کھولو، رخ کو صحیح کرو، میرے آقا کے چہیتے بننے کی کوشش کرو، دل میں اپنی چاہتیں پیدا کرو، عشق مصطفیٰ کے نظاموں کو حاصل کرو. کچھ نہیں ہے تو چوکھٹے راجن صاحب علی تو ہے، وہاں پر روزانہ جایا کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ جا کر وہاں پر مانا کرو سر کو ٹکا کر کہ وہ دولت جو مدینے سے آپ کو ملی ہے وہ عطا کیجیے. وہ عطا کریں گے، وہ رخ دیں گے. پھر اسباب رکھ کر بھی اگر ہم عیدے اگر بن جائیں، خالی کھانے پینے کو، ناچنے کو، کھلا لینے کو اور نعتیں پڑھ لینے کو، من کی باتیں پڑھ لینے کو، ذکر کرا لینے کو، اس کو یہ بھی کھیلو تماشا ہے. پھر منہ پر مار دیا جائے گا. یہ کھلواڑ کر کے آئے میرے پاس. یہاں تو دل کا سودا ہے، دل کا سودا ہوگا. دل کے اندر میں کیا لے کر آیا ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کی یہ بتا. دل کو کھول کر وہاں دل چلے گا. تو کھڑکی کھلے گی. بولتے نا جی مفتی صاحب، مولانا صاحب، تو کھڑکی کون سی ہو؟ اب ہر قبر کے اندر میں کھڑکی اگر جنت کے اللہ نے کھول دیا تو کتنی AC کی وجہ سے اکڑ جانا میں تم اوپر والے. یہ کیسی کھڑکیاں؟ آؤ جی. ایک کمرے میں بہت زیادہ AC ہوگا تو دوسرے کمرے والا بولتا ہے AC بند کرو، بولتا نہ انہیں. جاتا کہ نہیں جاتا؟ تو اتنے جنت کی کھڑکیاں اگر قبروں میں کھل گئے تو وہاں کی ٹھنڈی آواز سے تو زمین کتنی ٹھنڈی ہو جانا تھا. اوپر پانی تو پانی سے برف ہی برف رہنا تھا. تو کون سی کھڑکی ہے وہ؟ جنت کی کھڑکی کی کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت ہے خدا کی قسم وہ نالے پاک مصطفیٰ ذات مصطفیٰ ہے. جو نالے پاک مصطفیٰ کو پایا اس نے جنت کو پایا. جو نالے پاک مصطفیٰ سے چھوٹا دنیا ہی میں جہنمی ہے وہ جنتی نہیں ہے، دھوکہ کار آئے. تو وہ جو جنت کی کھڑکی کھلی کی فرمایا نا، تو اس کی وجہ سے میرے آقا اپنے امتی کی بے چینی کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ عطا کریں گے. اور ہم نے اپنے مریدوں کو اس بات پر سودا کیا کہ نہیں مرید بنایا، تمہارے دنیا کے کام، تمہاری بیماریاں ختم ہو جاتے اور تمہارا جن بھوت وہ ختم ہو جاتا، یا تمہارے دکانہ خوب چلتے. اس بنیاد پر مرید نہیں بنایا، بلکہ ہم نے مرید کس بات پہ بنایا؟ نہیں حضرت ذرا خیال کرنا نا، ہمارے بچوں کا بھی ہمارے نواسوں کا بھی گدا لیا گیا، پیدا تو کرا پریشان نہیں کی. یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ پیدا تو کرے، تیری ناتی پوتی تیرے وہ سب لا کے میرے گلے میں ڈال رہا ہے. میں کیا ٹھیکیداری لیا ہوں؟ میں تو مرید کی ٹھیکیداری نہیں لیا. پھر میں کس بات کی ٹھیکیداری لیا؟ خدا کی قسم میرا مرید بنا ہے تو مرید کا مہر یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنی خواہشات کے مقابلے پر تو جہاں کے مالک میرے آقا کے ایک مسکراہٹ کا متمنی رہے. پوری عبادت اور پوری زندگی دے دو اس بات پر کہ میرے دو جہاں کے مالک ایک مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ لے. یہ مسکراہٹ ہے جو قبر کی ہے. جو کھڑکی کھلی کی بولتے نا ان لوگ، ان کو کیا کھڑکیاں معلوم ہے؟ بلکہ اندھیروں میں انہوں کھڑکیوں میں سے جھانکتے رہتے کہاں کی. وہ جھانکنے والے وہ کھڑکی کہاں دکھی گی ان کو؟ میں تو کلر کے چشمے لگا لگا کر دیکھتے رہتے. ایسوں کو جنت کی کھڑکی سمجھ میں آتی نہیں نا. وہ کھڑکی کون سی ہے؟ دو جہاں کے مالک کی. ایک مسکراہٹ ملے گی قبر کے اندر میں، بس فرشتے بھی پھر وہاں سے ان کی نکیر بھی دم دبا کے بھاگ جائیں گے. اب انہیں کتنا ڈرتا کانپتے رہتا.
70 گز لمبا چوڑا سینہ کس کے لیے ہے؟ وہ جو میرے آقا کا گستاخ ہے اس کے لیے ہے. جو یہ کہا تھا وہ نعوذ باللہ بڑے بھائی کے جیسے اتنی تعظیم نہیں کرنا جی، سلام نہیں پڑھنا جی، درود نہیں پڑھنا جی، میلاد نہیں منانا جی، غوث و خواجہ نہیں بولنا جی، ایسوں کو ان کی نکیر قبر ہی کے اندر میں بتا دیں گے کہ تو جن کو پہچاننے کے لیے خدا نے زندگی دیا تھا ان کو نہیں پہچانا. کن کن کو؟ مولوی کو، ملا کو، پیر کو، امام کو، مفتی کو، سب کو پہچانا، لیکن میرے مدینے والے کو تو نے نہیں پہچانا. اب ہوگا تیری قبر تیرے لیے جہنم کا گڑھا بن کے آئے گی. خدا پوری امت کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں یہ دھوکناک مسئلہ ہے، کوئی جذبات کا مسئلہ نہیں ہے. ایک مسئلہ تو ہماری اپنی ذات کا ہے کہ اپنے قلب میں یہ ٹٹول اور دیکھو کہ کتنا اپنے آقا کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی چاہت اور کتنا عشق تو جہاں کے مالک کے ساتھ میں ہوا. کیا ہم تیار ہیں اس بات پر ایک اشارہ ہو اس وقت میں مدینے والوں کی طرف سے کہ چھوڑ دنیا میری طرف آ جا ذرا رندم ایک سال گیا. آخری خواہش بھی یہ ہو کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی ہو تو بہت دیر ہو گئی جلدی کیجئے، بہت دیر ہو گئی جلدی کیجئے. پھر پلٹ کر نہیں دیکھے گا بیوی بچوں کو، گھر کو، کاروبار کو. تو اس لیے میرے بچوں، میرے آقا کی مسکراہٹ کا میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ چیز ہے جو تم کو تمہاری قبر میں کام آئے گی. کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قبر میں کام آئے گی. اور پھر اس کی پہچان، میں چشتیہ رومان والا ہونا، حضرت کا مرید ہونا، میں خانقاہ محمدی والا ہونا. گھر میں بھی میں محفل کرا دیتا ہوں کہ مہینے میں ایک مرتبہ، اور وہ خانقاہ کو میں آتے جاتا رہتا ہوں. دھوکہ مت دیں. کیوں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیچھے نماز پڑھنے والوں میں منافق بھی تو تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں تھے. کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور بازار میں نہیں. نماز کے لیے مسجد نبوی میں رہتے تھے. تو پھر یہ کیا سند وہاں پر یہ خطرہ ہوا تو یہ بھی ہو سکتا. یہاں پر یہ دیکھو کہ قلب ان نظاموں کے لیے کتنا آگے بڑھا ہوا ہے. دل کتنا دو جہاں کے مالک کے ساتھ ان کی محبت میں آگے بڑھا ہوا ہے. اگر وہ چیز حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں ہے تو اس چیز کے حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ قلب کو قلب والے کے حوالے کر دے. دو جہاں کے مالک، ان کے حقدار وہ ہے. اس کے حقدار کون ہے؟ اس کے لیے آسان تمہاری میری پہچان اپنے لیے روز آنا نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک مرتبہ چیک اپ رپورٹ لے لیا کرو. بی پی شوگر والے کراتے رہتے نا جی ٹیسٹ نا، تو میرے مریدہ بھی یہ ٹیسٹ کرواتے رہے. کیا ٹیسٹ کرواتے رہے؟ ٹیسٹ آسان رپورٹ دے دیتا ہوں میں، آسان آلہ تم کو اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے کہ زمین کے اوپر رہنے والے مکانوں میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر میں، دنیا والوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے پیر بھائیوں میں جتنی خوشیاں اور مسرتیں ہیں اس سے زیادہ زمین کے نیچے کے گھر کے ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کمرے کے ساتھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ کمرہ وحشت اور ڈرانا تو نہیں بنا ہوا ہے قبر. کیوں کہ وہاں کے لیے اگر یہ ہو جائے گا کہ وہاں تو یار کی دیدار ہوگا، تو جہاں کے مالک کا دیدار ہوگا، تو لٹکے گا نا جی ادھر، یا اٹکے گا کہ ادھر؟ جو ادھر اٹکے ادھر کا نہیں ہے نا. وہ بڑے بڑے باتیں تو میں کر لوں لیکن میں خود خبر کیسا ہوتا کیا، ہاں تو پھر اٹک رہا ادھر کا ہے. تو ذرا میرا نواز نواسی، میرا بیٹا بیٹی، میرا پوترا پوتری، اور یہ ذرا مکان بن جانا، وہ ملیا بن جانا، وہ کام، وہ فارم ہاؤس نہیں رہے تک کرنے کے لیے کرنا ہے حقوق کی تعمیل میں. باقی دل تو اسی کمرے کے اندر میں رہے گا جہاں پر دیدار ہونا ہے. اور وہ کمرہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ہاں قبر. یعنی کہ نہیں مدینے میں 2 گز زمین. مدینے کی تو عظمت اور خاصیت اپنی جگہ ہے، لیکن سب کو مدینے میں بلائیں گے کیا؟ بلائیں کیا کر لیں گے؟ پھر ویزا دیتے ہیں لوگ. اوپر تو بیٹھے ہوئے حکومت ہے وہابیہ، مدینے کو بھی کہیں کو جاتے، خالی کعبے کو جاؤ بولنے والے بیٹھے ہیں بے شہرا ہے کہ نہیں؟ پہلوانا کون سا رخ ہے، کون سا دین ہے؟ پھر اب آگے جا کے بولتی ہیں نا خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ بھی نکو بول کے. اگر ملا اتفاق میں موقع تو وہیں بھی پہنچیں گے. وہاں تو ویسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ حج کو گئے تو خالی کعبے کو چل جانا، حج وہیں چھوڑ جاتا، مدینے کو جانے کی ضرورت نہیں. بولتے بھی نہیں بولتے. اب جو یہ جرات پیدا ہوئی اس لیے کہ ہندوستان والے اجمیر شریف کو جانا ضروری نہیں ہے. مرکز کو جا، دارالعلوم دیوبند کو جا، بریلی شریف کو جا، وہاں جا، یہاں جا، سسرال کو جا، حیدرآباد کو جا، سنگاپور کو جا، پر اجمیر شریف اب کتنے ہیں کہ اس میں بھی بد نصیب جو اجمیر شریف کی بھی حاضری نہیں کر سکے. ابھی تک نہیں کر سکے تو کم از کم اجمیر کی چوکھٹ جو اپنے علاقے کے اولیاء کی ان کے پاس جایا کرو.
وہی اجمیر کی خیرات ہے، اجمیر کی چوکھٹیں ہیں، اور ان چوکھٹوں کے ذریعے سے مانگو کہ سرکار غریب نواز کے پاس ہی پہنچا دیجیے، پھر پہنچائیں گے وہ آسان کریں گے۔ ابھی ہمارے ارشاد وغیرہ پوچھ رہے تھے اجمیر شریف جانے کا ارادہ ہے، ہمارے جانا چاہیے گی، تمنائیں ہونی چاہیے، تمنائیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ کہ مدینے میں موت آنا، جنت البقیع میں میرے کو ملنا، تو پوری زمین تو میرے دو جہاں کے مالک ہی ہے، تو مدینے میں جائے تو وہ میرے مدینے کے مالک میرے آقا تو وہ ہے کہ تو مرے تو تیری قبر میں خود تشریف لائیں گے نا۔ تو مدینہ نہیں ہے پوری دنیا، یہ حرص کریں گا کہ اور شاہی صاحب کو ڈر ہوتا تھا کہ مدینے کی فضیلت ہے، پورے جنتیاں رہتے کہتے وہاں پر، تو اس وقت سے ذرا اوپر کا آپشن خطرناک رہتا ہے، لفٹ والے خطرے میں رہتے ہیں، ہاں نو ایڈمیشن بول کے بھی بٹن ڈال دیا وہ تو ہوگا، وہیں کھڑے رہنا پڑتا دیکھتے ہوئے۔ کب تک دیکھنا جی؟ نہیں جب تک کرنٹ بھی نہیں ہے، نہیں تو لفٹ خراب ہوگی، سیڑھی پہ چڑھ سکتا ہے، اس کے وجہ سیڑھی نہیں تو جاؤ بھائی جاؤ، بڑی پھرتی کے ساتھ میں چڑھ جائے گا نا۔ تو بزرگوں کا نظام جو ہے نا، غوث و خواجہ کا نظام، یہ سیڑھیوں کا نظام ہے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک۔ اب یہ جو اس کے بدل میں جو کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ بول لو، خالی قرآن پر عمل کر لو، دین پر شریعت پر چلے جاؤ اور وہ کر لو، اللہ بخش دے گا، اللہ مل جائے گا، اللہ جہنم سے بچا لے گا۔ یہ لفٹ کی چکر دینے والے ہیں، یہ لفٹ پر پہنچنے والوں بیچ میں اٹک جاتا، اٹکے تک دم گھٹ کے وہیں مر جاتا، اور لفٹ پہ چڑھتے چڑھتے کہیں ذرا سانس کھل کے تو وہیں پر گٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا کتنا۔ لفٹ خطرے کی چیز ہے، سیڑھیوں کی نظام آسانی کا نظام ہے، بزرگوں نے سیڑھیوں کا نظام دیا، رب العالمین نے بھی لفٹ کا نظام نہیں دیا، بلکہ رب العالمین نے بھی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کے ذریعے سے سیڑھیوں کا نظام دیا۔ اب سیڑھیوں کو چھوڑ کر لفٹ میں جو اٹکے تو وہ اٹکنے والا ہے، خطرے والا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو خطرہ ہی ہے، ہم اعلان نہیں کرتے، لیکن خطرے کی چیز ہے وہ۔ کرنٹ چلے جائے تو کام نہیں آئے گی، بغیر پرمیشن کے نہیں جا سکے گا، بند کر دے گا تو خطرہ ہی خطرہ، رکنا ہی رکنا ہے نا جی وہاں پر نہیں۔ اوپر جاتا کہ بیچ میں چھپتا کہ بیچ میں چھپتا کہ دروازہ بند رہتا کہ سب کچھ ہے یہ، بجائے اس کے سیڑھیوں کا نظام جو رہے گا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ دامن کو تھام لو، پھر سیڑھی بسیڑھی، کیوں کہ یہ سیڑھی کنیکٹڈ سیڑھی ہے، تو جس کی سیڑھی تم کو نصیب ہوئی ہے تمہارے علاقے کی، یہ مت سمجھو کہ یہی سیڑھی اول بھی اور آخر بھی نہیں، ان سیڑھیوں سے کنیکٹڈ ہے، تو یہ تو کہیں گے غوث و خواجہ ہی، یہ کہیں گے رالن شاہ ولی، یہ کہیں گے تاج الاولیاء، یہ کہیں گے صابر پاک، یہ کہیں گے اولیاء، یہ سیڑھی پر سے سیڑھی کو پہنچاتے ہیں۔ سیڑھی پر رکانے والا پیر نہیں ہوتا، جو پیر تم کو ضرورت نہیں ہے کسی کی میں چھوں، تو بیٹا وہ سیڑھی نہیں ہے، چبوترا ہے۔ کیا ہے اس میں بہت چھوٹی دادا گیری؟ ہاں قاضی صاحب عنایت علی صاحب کو بہت معلوم ہے، پیروں کو بہت دیکھتے ہیں ہوگی، نہیں ہو سکے، میں ہوں نا، نمازوں کی بھی تم کو کیا ضرورت ہے، ایسے بھی ہے، میں ہوں نا، ذرا میرا جیب وزن کر دے، باقی میں سنبھال لیتا ہوں۔ چبوترا ہے، وہ سیڑھی نہیں ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وہ پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے، مرشد ہے، وہ بھیک مانگنے والا ہے مخلوق کے سامنے، جو اپنے مرید سے دنیا کی امید رکھے۔ سمجھ میں آنے بات؟ مرشد ہے، مرشد نہیں ہے۔ مرشد ہدایت دینے والا، سیڑھی سے سیڑھی پہ پہنچانے والا، وہ خود کے پاس میں لائے گا، خود کا بندہ بنے گا۔ تو میں جن کو مانتا ہوں میرے خواجہ جی ہے، تو وہاں پر تو مر کے پہنچے گا، وہاں پر ارے خواجہ جی میرے پیر کے پیر ہیں، یہ ہے سیڑھی سے سیڑھی۔ اب جو بولتے کچھ نہیں میں سب کچھ ہوں، ہے کہ نہیں قاضی صاحب ایسے بھی نظروں میں؟ کس کو تم کیا جانے جی غوث و خواجہ کو، تم کیا جانا، تم کو کیا معلوم ہے؟ تم کو فاتحہ میں پڑھتا ہوں، 11ویں کے نام میں دیتا ہوں، اب وہ نذرانہ میرے کو دے دو، باقی سب میں سنبھال لیتا ہوں۔ تو وہ کون ہے؟ چبوترا ہے، وہ سیڑھی نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے، مرشد ہے، شیطان ہے وہ پھر اپنے کو پجوائے گا اور اپنی پہچان کروائے گا، وہ حق والا نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ ہے، خود بھی جہنم میں جائے گا، اور جو ان کے پیچھے چلیں گے نادان، اب ان کا حشر اگر وہ مرید مخلص ہے تو پھر ان کو ہدایت ملے گی، غوث و خواجہ سنبھالیں گے، ورنہ وہ بھی اندھا بن کر جی ہو، عقل دیا اللہ میاں ہر جگہ استعمال کر رہا، یہاں استعمال ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں ہے۔ بلکہ وہاں پر تو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پہچان لیا جائے گا نا کہ وہ اپنے اوپر والوں کی پہچان اگر کرا رہا ہے۔ ہم نے قاضی صاحب عنایت علی صاحب سے بھی بول دیا، لوگ بولیں گے اب میں سامنے آیا تو میرے کو بہت بولے رہے ہے، میرے مرید ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، مجھے حق ہے۔ میں نے کہ 11ویں کا غوث پاک کا
اور کیا نام ہے وہ بزرگ کا آپ کے آستانے والے؟ ہاں، طالب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. ان سب کی محفلیں کرتے ہو تم لوگ، میلاد کی محفل کرتے ہو، 11ویں شریف کرتے ہیں، عصمت اولیاء کی جلسے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. جن کے ملک میں رہتے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے بندے ہیں، سلطان الہند خواجہ قاجگار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس ملک میں مدینے کی یاد خواجہ جی کی یاد ہے، خواجہ جی کی یاد مدینے کی یاد ہے. جو ان کو نظر انداز کر دے، ان کو جھٹلا دے اور ان کو پیچھے کر دے، وہ نہ غوث الاعظم تک پڑھ سکے گا، نہ ساغر پاک تک پہنچے گا، نہ وہ تاجدار مدینہ تک پہنچے گا، نہ وہ پنجتن پاک تک پہنچے گا، نہ وہ حضرت امام جعفر صادق تک پہنچے گا. ان کی پہنچ کے لیے تو راستہ خواجہ قاجگار ہے. تو میں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ ظلم ہے ہمارے لوگوں کا بھی کہ ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کی محفلیں کرواتے ہیں، لیکن سلطان الہند کے جن کے ملک میں رہتے ہیں، جن کے ہیں، انہی کے نام کے یہ چرچے نہ ہو اور ان کے نام کی محفل نہ ہو. تو قاضی صاحب نے کل ہے نا آپ کے پاس میں محفل وہاں پر کرائے. ایسے ہی ہونا چاہیے، گلی گلی میں خواجہ قاجگان کی یاد کی محفلیں ہونی چاہیے، تاکہ ملک کے ہر انسان کو معلوم ہو کہ ان کے اوپر خواجہ قاجگان کا احسان کیا ہے اور خواجہ قاجگان کی ذات کیا ہے. ان لوگوں نے تو بھلا دیا، ہم لوگوں نے کیا یاد کروایا. یہ ہونا چاہیے. تو میرے بچوں، لفٹ والا نظام خطرات والا رہتا ہے. ڈائریکٹ جو بولتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لو. اچھا، ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لو. ڈائریکٹ کے راستے پر ایک موسیٰ علیہ السلام چلے تو غش کھا کے گر گئے، یہ بات کہاں رہیں گا جب باقی. ہاں بولے تھے نا موسیٰ علیہ السلام بھی، اللہ نے میں تیرے کو اپنے سر کی آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں موسیٰ رہ دو، ابھی 15ویں صدی کا کچھ بندہ 5 نمازہ پڑھ گیا تھا، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے میں لے لیتا ہوں جنت کو، جنت ملتی دیر ہوں. ڈائریکٹ کے نظام میں موسیٰ علیہ السلام کو یوں فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں دیکھ سکتے تم. ڈائریکٹ کا فارمولا میرا نہیں ہے، ڈائریکٹ کا فارمولا میرا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے آیت شریفہ نازل فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو چاکلیٹ دے کر رب کو بھی ہم اللہ کو مانتے، بھئی اللہ سے مانگتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے لینا. ارے وارے واہ، اللہ تیرے کو آگے بولا، اللہ کے پاس تو جا کے اللہ تیرے تو اللہ کے کلام کو سنا. کلام اللہ کیا کہتا ہے وہ تو سن. کلام اللہ تو یہ کہتا ہے کہ قل ان کو تم کہہ دیجئے میرے محبوب تم مجھ سے محبت کا وعدہ. تو اللہ نے بولا تھا نا، میرے سے محبت کرتے تو میں تم کو مل جاتا ہوں. بہت اچھا میرے بندے، تو میرا بندہ میں تیرا خدا. نہیں، ہٹ بازو، ہٹ بازو. قل ان کنتم تحبون اللہ، تم مجھ سے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو. یہ یہود و نصارہ کو اللہ نے کیا، نبیوں کی اولادوں کو اللہ نے کہا. یہود و نصارہ یہ نبیوں کی اولاد تھی، ان نبیوں کی اولادوں کو اللہ نے کہا کہ تم ان سے محبت کا وعدہ کرتے ہو یا میرے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. فاتبعونی، نہیں میں تم کو اپنی محبت میں جھوٹا قرار دیتا ہوں، ہٹو میرے پاس سے. تم کو میرے محبوب کی غلامی کرنا پڑے گا. جو میرے محبوب کو پہچانے اس نے مجھے پہچانا، جو میرے محبوب کو پایا اس نے مجھے پایا. جو ڈائریکٹ میرے پاس میں آئے بالکل کوئی راستہ نہیں، گیٹ بند ہے، گیٹ بند ہے. قرآن کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے. اب جو جانا پڑے گا گیٹ سے تو وہ نارائن پاک مصطفیٰ ہے، جو جانا پڑے گا گیٹ سے وہ تو پنجتن پاک ہے، جو جانا پڑے گا وابتغوا الیہ الوسیلہ میں غوث و خواجہ سے ہوتے ہوئے راجن شاہ ولی اور راجن شاہ ولی سے ہوتے ہوئے ان کے سچے جو فقیر ہوں گے، وہ اصل راستہ ہے، وہ اصل گیٹ ہے. اس گیٹ سے وہاں تک پہنچ. سمجھ میں آ گئی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ. جو میرے محبوب کے ساتھ میں اپنی نسبت کو قائم فرما لے، میرے محبوب انہیں خوشخبری سنا دیجئے ویحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا امت کو منبروں سے. اللہ سے محبت کرو، اللہ کو راضی کر لو. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی طرف میں آؤ، ان کے نارائن پاک پر آؤ. تو پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کیا کرتے، کام تیری اوقات. سورج سے محبت نہیں کر سکتا، سورج کے بنانے والے سے محبت کرتا ہے. جا کے لے اللہ کو پپی، دیکھیں گے پھر بنتا گوبھی، پھر نہ وصل ملے نہ وصال صنم ملے. خدا کی بھی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، قانون بتا رہا ہوں قرآن مجید کا.
سورج کو جاتا لپٹتا سورج کو، تو سورج کے بنانے والے رب کھیل تماشا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرتے ایک تجلی کا ایک رخ دیکھنے پر۔ اب یہ مسلمانوں کو دھوکا گیا منبروں مسجدوں سے، مدرسوں سے، بڑی بڑی تقریروں سے، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے ہی مانگو۔ اب ڈھکل دیا اللہ کی طرف میں، اللہ کہہ رہا میرے محبوب کی طرف میں، اللہ ڈھکل رہا محبوب کی طرف میں، اور یہ ڈھکل رہے اللہ کی طرف میں۔ کامیاب کون ہوں گے جی؟ اللہ کامیاب ہوگا جو اس کے محبوب کے بنیں گے، اللہ ان کو اپنا بنائے گا۔ میرے محبوب آپ ان کو بشارت سنا دیجئے، کیا کہ تم مجھ سے محبت کہاں کر سکتے؟ تمہاری اوقات ہے؟ بندے کی اوقات ہے اللہ سے محبت کرے؟ لیکن جو میرے محبوب سے محبت کرے، قل ان کنتم، آیت ہی پڑھ رہا ہوں نا جی، قاضی صاحب غلط بول رہا ہوں کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں بندوں سے، پھر میں جن کو محبت کرتا ہوں انہیں کو اولیاء بناتا ہوں۔ میں جن کو محبت کرتا ہوں محبت ان کو میں دیتا ہوں، وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے صحیح راستہ قرآن مجید کا۔ اللہ اس صحیح راستے کو امت میں ظاہر کرے۔ میرے دوستو، حق راستے کو چھوڑ کر دنیا میں بھی پریشان ہیں اور آخرت میں بھی۔ آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں، اس بات کو اپنے دل میں گانٹھ کر کے رکھ لینا، آج سے اپنے 40-50 سال پہلے اپنے خاندان کے اوپر کے لوگوں پر غور کرو، غور کرو۔ دیہاتوں میں مسلمان تھے، شہروں میں مسلمان تھے نا؟ دنیا کے بلاؤں مصیبتوں، جادو ٹونے کرتوت نظر بد یہ وہ ان غیر مسلموں میں زیادہ تھا۔ وہ لوگ ایسی کوئی بات ہو جاتی تو امام صاحب کے پاس میں آتے اور کسی مجاور کے پاس میں جاتے اور کسی مؤذن کے پاس میں جاتے۔ مسجدوں کے سامنے برادران وطن کی برہمنوں کی عورتیں پانی لے کر مغرب سے پہلے کھڑی رہتی، نکلتے ہوئے مصلی اس کے اوپر تب کرتے تو اس کے ذریعے سے ان کی بلائیں مصیبتیں دور ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ یہ ساری روگ، ساری بیماریاں، ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں سمجھ لو اس کو، کن میں تھی؟ غیر مسلموں میں تھی۔ اور تمہارے میرے بچپنوں کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھی۔ اگر ان بچوں کو بولو تو ہاں مسجدہ گرانے والے کے مسجدوں کے پاس ان کی عورتیں آ کے پانی دیتی، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے نا؟ پر تم ہم تو دیکھیں نا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں۔ غیر مسلم ان نظر بد میں، بلا اور مصیبتوں میں، شیطانی طاقتی طاقتوں میں، کرتوت کرتا کیا کیا بولتے ہیں وہ سب خبیث طاقتیں، اس میں غیر مسلم گھرانے پریشان ہوتے اور اس کے لیے وہ مسلمانوں کے پاس میں آتے، اگرچہ کہ وہ زیادہ دیندار علم والے عالم اور مفتی نہیں رہتے تھے، لیکن ان کے خالی نماز پڑھ کر نکلنے پر جو دم کرتے اس پانی کے ذریعے سے غیر مسلموں کی ساری بلا اور مصیبتیں دور ہوتی تھی۔ اور اس کا اہتمام اتنا کہ بڑے بڑے برہمنوں کی عورتیں سر پہ پلو ڈال کر پانی لے کر بھیک مانگنے کی طرح مسجد کے دروازوں پر نظر آتی تھی کہ نہیں؟ اب ہم تو لائٹ لے لیتے نا ان چیزوں کو، لائٹ یہ تو فائٹ کھا رہے ہیں، کھاؤ فائٹ۔ پھر نارسی پوچھتا اور کیا کیا پوچھتا ہے، کہیں نہیں پوچھتا، برابر اپنی بلا اپنے اوپر لے رہے ہیں تم۔ اس طرف میں لائٹ لینا شروع کیا تو ادھر سے یہ فائٹ ہو رہی ہے۔ آ کے ان کے بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں بھیک مانگی ایک طرح سے پانی پر دم کرا کے تمہارے پاس میں جاتی، اور ان کے گھرانوں کا ریکارڈ یہ تھا کہ ان کے پاس میں نظر بد، ان کے پاس میں بلائے مصیبتیں، شیاطین، سرکش کیا ہوتا تھا ان کے گھروں میں رہتے تھے، بیماریاں، اور وہ لوگ وہاں۔ اور بالمقابل اس کے مسلمانوں کے گھروں میں نہیں تھی وہ چیزیں۔ اس کے بالمقابل ہاؤ جی چاند بھائی سر بند کرو، خبر میں مثال لیا دیں کیا آئے گی، ذرا ٹھہرو ممکن نگیش سے لارا میرا بول کے مسلمانوں کے گھروں میں یہ دعا دینے والے ہیں۔ یہ مسلمان اگر نہ ملتا ہوتا تو ان کے گھر پہ جاتے رہتے تو اماں جان بھی، وہ بیچارے ہاتھوں میں تسبیح رہتے عورتوں کے، اور سر پہ پلو ڈھپا ہوا رہتا، نمازیں رہتی، مصلی رہتا، اللہ اللہ کرنے والے، غوث و خواجہ بولنے والے، ناتی پوتی کو بٹھا لے کے غریب نواز کے واقعہ سناتے، نظام الدین اولیاء کے واقعہ سناتے، راجن شاہ ولی کے واقعہ سناتے، طالب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں سناتے، بڈیاں یہ کام کرتے رہتے تھے۔ تو وہ لنک رہتا تھا اولیاء کے ساتھ میں،
تو وہ اپنے گھروں کی نوسط کو دور کرنے کے لیے تمہارے گھروں میں آتی اور وہ بوڑھی اماں ان کو پہاڑ کے پانی پڑھ کے دے دیے تو ان کے بڑے بڑے مصیبتیں اور بلائیں دور ہو جاتی تھی. ہوتی تھی نہیں؟ یہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو بلائیں مصیبتیں تھی ادھر غیر مسلموں کی طرف میں، اور شفا تھی ہمارے گھروں کے اندر میں، ہماری مسجدوں میں اور ہماری طرف میں. لیکن کیا ہو گیا یہ 60 اور 70 سال کے اندر میں کہ ساری کرتوت کتے، جن کتے، سایہ کتے، شیاطین کتے، بیماریاں کتے، نوسط کتے، مدموسیت کتے، پریشانی کتے، 10 بیٹے کما رہے، ایک باپ کو نہیں نبھا سک رہے، ماں کو ذلیل کر رہے، ماں یہ بیٹے کے پاس، وہ ادھر جا رہی ادھر جا رہی، ساری نوسطیں، ساری بیماریاں، ساری بلائیں، سارے شیاطین ان لوگوں کے گھروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے گھروں میں آ گئے. اور مسلمان جتنا ان معاملات میں پریشان ہے نا، اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو ظاہری نماز، ظاہری دیندار ہیں، بلکہ میں دلائل کے ساتھ بولتا ہوں چونکہ میں اندر کا بھیدی ہوں، بالخصوص وہ جو اولیاء کے نظاموں کے منکر ہیں، جو وہابی ہیں اور جو غوث و خواجہ کے نام سے بیر رکھتے ہیں، جو اولیاء کے نظاموں سے بیر رکھتے ہیں، وہ اگرچہ کہ اپنے وقت کے بڑے عالم و امیر کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، وہ اتنا زیادہ اپنے گھر میں مصیبتوں سے پریشان ہے، جن سے، آصف سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بے برکتیوں سے رات میں سو نہیں سکتے. وہ کمرے میں آواز آ رہی، فونوں پر آتے ہیں ہمارے پاس میں بڑے بڑے مولویوں کے مسائل، بڑے بڑے مفتی رات کے اندھیروں میں ہم سے ملتے ہیں. نام گناتا نہیں ہوں لیکن مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ایمان کی بات کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے مدرسوں کے چلانے والے جو جتنا ان نظاموں کے ساتھ بیر رکھتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ان پریشانیوں میں کیا ہے، رات میں سوتا ہی ہوں تو ادھر سے وہ آوازیں آتی ہیں، وہ ادھر سے وہ ہوتا ہے. اب ہم بیٹھے ہوئے نا جس مقام کے اوپر، چوراستے میں بیٹھے ہوئے سب ہمارے پاس میں آتے رہتے نا، ارے میں پھر قال اللہ قال رسول، قرآن تمہارے پاس میں، حدیث تمہارے پاس میں، علم. ایک زمانہ تو 70 سال پہلے وہ تھا کہ تمہارے گھر کی عورتیں جو غوث و خواجہ اور پھر اولیاء اور عظمت اور محبت اور عشق مصطفیٰ، درود اور سلام کے ساتھ میں، تو تمہارے گھر سارے کے سارے پریشانیوں بلاؤں سے دور تھے. ان کے گھروں میں وہ ساری بلائیں، سارے شیاطین، وہ تعویذ گرا کرتے، وہ گنڈا گرا کرتے، وہ دیوار سے وہ نکلا کرتے، یہ نکلا کرتے، کرنی کرتے، کپوٹ کرتے، کیسے کیسے کی واقعات آج میرے کو سناتے رہتے ہیں، میں سنتے رہتا ہوں خاموش. تو میں یہ سوچا، ابھی بات آئی مغرب سے پہلے آج کے حجرے میں بیٹھا تھا میں، تو بولا کہ یہ مصیبت ہے 70 سال کے اندر میں ان لوگوں کے گھروں کو چھوڑی، ان کے گھروں کو کیوں پکڑی ہے کہ نہیں جی؟ اب ان کے گھر میں بھی ہوں گے، ان کے بھی، ان کے بھی، ان کے بھی. ذرا بولا ہاں، پورے رپورٹا نکالیے ڈاکٹر پاس میں کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ پریشانی ہے. رات ہوتی وہ ہوتا، بولے وہ کہتے اماس کہتے وہ پنم. اچھا میں جمعہ کو جانتا ہوں، رمضان بقرعید کو جانتا ہوں، چھٹی کو جانتا ہوں، 11ویں کو جانتا ہوں، اب اماز بھی کہتے، پنم بھی کہتے، وہ ہوتا کہتے، یہ ہوتا کہتے، وہاں چیخوں کی آواز، وہاں پر وہ آواز. تو بولا کہ آخر یہ 60-70 سال کے اندر پتہ کیوں الٹا؟ ساری بلائیں، ساری نوسطیں، ساری دنیا کی شیاطین غیر مسلموں کے گھروں کو چھوڑی، ان کے گھروں میں کیوں گھسی؟ یہ کیوں پتہ پلٹا؟ اور یہ تو فیصلہ رب کا فیصلہ ہے. اور اس معاملے میں جو جتنا بدعقیدہ ہے، جتنا غوث و خواجہ کو برا بولتا ہے، جو جتنا ان نظاموں کا مخالف ہے نا، وہ اتنا زیادہ، میرے دوستوں، میرے بچوں، بھروسہ کیجئے کہ بڑے بڑے علماء اور مفتیوں کا معاملہ میں بول رہا ہوں جو میرے غوث و خواجہ کی مخالفت کرتے ہیں، اجمیر کی راجن شاہ ولی کی مخالفت کرتے ہیں نا، وہ مندروں میں گئے اپنے علاجوں کے کروانے کے لیے، تانترکوں کے پاس بیٹھے ہیں پٹوں پر، گونوں کے پاس میں گئے ہیں، ایمان کو نہیں بیچے، وہ مردار خود سے اپنا علاج کروائے ہیں. پھر آگے مزید بیان کریں گے سفید کپڑے، سفید رومال سے. دیکھ لینا تم بھی اس نتیجے پر پہنچو گے. لیکن یہ سب نحوستیں جو غیر مسلموں کے پاس میں تھی، تو اس کا علاج ہماری مسجدوں میں تھا، ہمارے امام کے پاس، ہمارے مؤذن کے پاس، ہمارے مجاور کے پاس میں، یا ہمارے گھر کی بوٹیوں کے صرف دم کرنے کے اوپر ان کے علاج ہوتے تھے اور خوش رہتے تھے. اور ہمارے گھروں میں وہ چیز نہیں تھی نا، برکت تھی، رحمت تھی، پردہ تھا، حیا تھی. کوئی بہو کی جرات نہیں ہوتی کہ کھلے بالوں سے سسرے کے سامنے آئے.
اب تو یوں کرتی ہے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تم میرا مرد کمانا کب تک؟ اب وظیفہ ان کو ہے، ان کے ساتھ ٹھیک ہے من پھر بھی کتنا دباتے پوچھو 4 بجے سے وظیفہ پورا لا کے تو اتنا خرچہ کیسا ہوا؟ حساب لیتے ان سے، بے حساب تو پورا لگا ہے، ابھی بھی حساب دینا پڑ رہا ہے ان کو. سب کی زندگی کے حالات ہو رہے نا. تو یہ نحوست مسلمانوں کی تقدیر کیوں بنی؟ عقل ہے نا جس سوچ سکتے ہیں نا. ادھر کی ساری بلائیں مصیبتیں جھاڑ جھنکار کیا بولتے ہیں اس کو، پلید خبیث کالی چوڑی پیلی چوڑی کیا کیا کی بولتے رہتے وہ نیمبو پانی والے. خدا ان سے بھی امت کو محفوظ فرمائے. علاج کی دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے 10,000 ہوتے بکرے گتے، اس کے مرغے گتے. ارے جن بکروں اور مرغوں کے ذریعے سے تو اپنی اولاد کو پالے گا تو تیری اولاد نافرمان نہیں بنے گی، ایمان نہیں بکے گا اس کا. دین کو بیچ رہا ہے تو، نیمبو پانی کے نام پر بزرگوں کے نام کی چوکھٹوں کو بیچ رہا ہے. عملیات کے نام کے اوپر اپنے جیبوں کو بھرنا ہے، گھروں کو بنانا ہے. یہ قرآن کو بیچنا نہیں ہے. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ان کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. لوگ پوچھیں گے کون بدنصیب ہے اتنے بدنصیب؟ تو جنہوں نے قرآن کو بیچا تھا. اور بیچنے والے کون؟ جو قرآن کا نام لے کر عملیات کے پیسے لیتے تھے. دکانیں چلی کہ نہیں چلی؟ ہاں لکھا دیا جاتا ہے وہاں پر یہ عملیات کا علاج، یہاں پر اس کا علاج کرتے وہ. اور کیسے؟ کتنی دکانیں حیدرآباد میں تو ہر گلی میں 3-4 تو رہتے. اور کون؟ اچھا وہ تو بیچارے ظاہر ہوئے سوئے مگر چھپے چھپے جمعہ کے بعد ذرا عقیدت میں بیان سننے کے بعد ماشاءاللہ 2-3 مرتبہ ملو اس کے اندر کاروبار میں تعویذ لکھ کے دیتا ہوں ٹھہرو پر بولو پر 5,000 ہدیہ ہوتا سر. کیوں؟ زعفران سے لکھنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کا ایک آدمی میرے پاس آگے سنا ہے 70,000 روپے دیا جی نصرت بھائی. تمہیں میرے کو پوچھ کے دیا میرے کو کیوں بولا تو نہیں بولے انہوں نے کیا بولے بولا وہ کیوں سنا رہا میں پوچھ رہا کدھر نہیں بولے بولا دل چل رہا میرے. بولے یہاں 2 پیر یہاں 2 اتوار کو آیا اللہ کا کرم ہو گیا. بولے میں 70,000 دیا. پھر وہ جامع مسجد میں بھی امامت کر رہے تھے کہ انہوں پھر 70,000 کہیں کو لیے انہوں تو نہیں بولے. وہ کہتے کون کی جن بیوہ ہے کہتے اس کو خرچہ ہی نہ دیتے. کہتے بڑا نلٹی بپتیس کیا ہے تیری بیوہ کو ایسی دکانیں چڑھیں نا عملیات کے نام پر. اور وہ امت وہاں پر ہاں اب یہاں بولے تو گھروں میں محفل کراؤ بولتے کہ خانقاہ میں جا کے بیٹھنا پڑتا ذکر کرنا پڑتا گھروں میں محفل. اب یہ ذرا بہت بوجھ ہوتا ہے پر تو میرے کو دکان چلانا ہے بول کے پورے 8 دن کے اندر میں عصر سے مغرب تک کا ایک وقت ہے یہاں پر. میرے بچوں کو بولا تو میں وہ وقت پہ آؤ بولتا ہوں تو میرے سر پہ بیٹھنے کو میں ہوں نا تمہارا تو کون ہے تیرے کون پہچانتا ہوں. چل راستہ پکڑ میرے کو دکان چلانا تھوڑی ہے. مگر یہ بہت بوجھ ہوتا. کیا بوجھ ہوتا؟ اتوار کو جانا پڑتا جیسے گھر میں اپنا کام راتوں پر جاتے ہو 1 بار نہیں 2 بار جاتے روزانہ جاتے پر کام نکل گیا تب اوپر والے بھی کیا ہوتے ہیں ذرا بڑے کام میں ایسا موڑو اس کو. انہیں تو ہے نا وہ سب کو تم کو میرے کو تمہارے میرے دل کو دیکھنے والا کون ہے. اب ہم تو غوث و خواجہ بھی سمجھتے ہیں پر عقیدے کچے تو انہوں کا سمجھیں ان کو ڈکار آتی وہاں پر شرک بولتے ہو مگر اللہ تو دیکھتا نا جی. تو اب اس کے ہاتھ میں تو ہے بننا بنانا. یوں ہو رہا سو یوں کرنے میں دیر لگتی. ارے نہیں گئے تو وہاں پریشانی بڑھ جاتی جی. تو بتا نا راستہ وہ اس لیے جاتے رہنے کے واسطے پھر اور بڑی پریشانی لاتا ہوں. تو خود بول لے رہا میں کیا کروں اس کو. اب الزام میرے کو لگا رہے انہوں الٹا کر دے رہے کیا ہے یہ ان کی لگا لے تیری مرضی کوئی بات نہیں. میں تو نام خدا نام مصطفیٰ پر برباد ہونے ہی کے لیے تو بیٹھا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے دنیا کی اور دنیا کے انسانوں کی عزتوں سے. تو یہ سوچو میرے بچوں کہ یہ معاملہ کیوں پلٹ گیا 70-80 سال سے. جتنی بلائیں مصیبتیں ہمارے گھر کی دعاؤں ہمارے مولوی اور ہمارے مؤذن ہمارے مجاور کے ذریعے سے غیر مسلموں کی پریشانیاں دور ہوتی تھی اور بلائیں مصیبتیں کاٹی تھی. ان قوموں کے اندر میں کرتوت ان قوموں کے اندر میں پٹ ان کے قوموں کے اندر میں باطل طاقتیں راکش کی طاقتیں اور پھر ڈرنا کالی چوڑی پیلی چوڑی سب ان کے پاس میں تھا نا. خان صاحب کو معلوم ہوا گھومے ہوں گے نا ویسے لوگوں کے پاس میں خود گھومے نہیں. ہاں کیسے رہتے کہاں کی بیٹھ کے رہتے کراتے رہتے سب کرتے رہتے اور کھیلتے رہتے. تو وہ سب ان کے پاس میں تھا. لیکن یا اللہ اب یا اللہ تو اللہ بھی نہیں بولتا. ہدایت گمراہی انہیں دینے والا ہے. گمراہی کون دیتا انہیں دیتا. تو ادھر نہیں جاتے ہم یا رسول اللہ بولتے تو یہاں پر ہدایت ہی ہدایت ہے یہاں گمراہی نہیں ہے. اس لیے یا رسول اللہ اصل سودا ہے اچھا سودا ہے. اب یا اللہ بولے تو انہیں ہدایت بھی اس کا موڈ بنا دیا تو نبیوں کی اولاد کو بھی گمراہ کر دیا. وہ
انک لا تہدی من احببت، اب اس کی طرف میں ڈر لگتا ہم کو نہیں جاتے، بلکہ اپنی عافیت اور نعرہ پاک مصطفیٰ یا رسول اللہ چھے، یہاں پر رحمت ہی رحمت ہے، یہاں ڈر خطرہ ہی نہیں ہے، تو بے خطرے کی چیز پکڑنا نہ جی، کئی کو خطرے کی طرف جانا، اللہ کی طرف، اب اللہ کی طرف میں دیا تو ذرہ بھی مچھلی کا کانٹا بھی آیا تو کافر بنا دیتا انہیں، جہنم میں ڈال دیتا، کہتے جہنم بھی انہیں بنا، سو پھر سب خالی نہیں تو کیسا غصہ نہیں آئے گا اس کو، انہیں بنا کے ڈالتا، ادھر نہ کوئی اپنے لیے مدینہ ہی کافی ہے، نعرہ پاک مصطفیٰ ہی کافی ہے، ہمارے مریدوں کو بھی یہی کافی ہے، کیا کافی ہے؟ یا رسول اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر حق بھی یہی ہے، اللہ میں اس کا محبوب نہیں ہے، رسول اللہ میں اللہ ہے نا جی، رسول اللہ، اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ یہاں ہے، خالی اللہ میں رسول اللہ نہیں ہے، کون سی چکر اچھی ہے پھر؟ یا رسول اللہ والی چکر اچھی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو 60-70 سال کے اندر میں پلٹ گیا، زیادہ دور کی میں تاریخ نہیں بتا رہا، میں بتاؤں راجب شاہ ولی کی، غریب نواز کی، غوث الاعظم کی، تو اس زمانے کی بات تھی بھئی، اس زمانے کی جتنے تمہارے مسئلہ کا جماعتہ وجود میں آیا نا، اس کے بعد کی تاریخ بتا رہا ہوں میں۔ تبلیغ 110 سال کی، جماعت اسلامی 120 سال کی ہے، اہل حدیث 83-85 سال کی، اور رضوی یہ 70-80 سال کے، سب یہ بات کے ایجادات ہے نا۔ یہ اصل جو ایجاد ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو مدینے کی چوکھٹ سے چل کر پوری امت رہی ہے اور قیامت تک رہے گی، جس میں پنجتن پاک کی محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے، اولیاء کی محبت ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مصیبتیں 60-70 سال کے اندر میں پلٹ کر سارے مصیبتیں، ساری کرنی کرتوت، سارے پریشانیاں، سارے خبیث اور سارے جن اور بھوت مسلمانوں کے گھروں میں آ گئے، اور وہ لوگ دور دور تک نہیں ہیں۔ پہلے کس کے پاس میں تھے وہ لوگ؟ اب ہمارے سرکار خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کلوی کی محفل کب ہوئی؟ پرسوں یہاں پر محفل ہوئی عثمان آباد کے، اس چوکھٹ سے بھی ہم کو نسبت ہے، جامع السلاسل کے اندر وہاں کی خلافت بھی ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ محمود نظام الدین اولیاء نے اس زمانے کے اندر میں مہاراشٹرا کے علاقے کے اندر میں ان کو مغدوب بنا کر بھیجا کہ وہاں کی قومیں ان پریشانیوں کی وجہ سے راکشوں اور بری طاقتوں کو اپنا خدا مان رہی ہے، جاؤ وہاں پر جا کر اللہ کی طاقت کو بتاؤ۔ گئے وہاں پر عثمان آباد کے اندر میں، تو وہاں پر پہلے جو خبیث طاقتیں تھیں ان کو بلی کے سامنے چھپے، بلوں میں گھستے نا جی، مگر ہوشیار بلی ہے تو انہیں بھی چھپ کے بیٹھتی، جب آئی تو سامنے ایسا مارتی کھینچ کر سکتا وہاں پر۔ تو اولیاء بھی چھپے ہوئے رہتے، چھپے ذرا گھومنا بول کے، تو اللہ کا نظام بھی جو رہتا نا، فرعون بھی بہت کودا تھا جادوگروں کے زور کے اوپر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو لاٹھی جیسے ڈالا، غب بول کے آ گیا، چوہا پکڑ گیا، پکڑے گا کہ نہیں؟ تو سرکار کیوں، کیا بات ہے، کھانسی آ رہی؟ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے عثمان آباد کے اندر میں، تو سب لوگ آئے کہ نہیں یہاں پر تو بس ہمارا راکش ہے اور یہ خبیث طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، وہ اس کے سامنے تو ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں، اور وہ راکش کیسا بڑا نہیں، وہ شہید خدا اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی تو پیدا کرا نا جی، تو شیطانوں میں کہ شیطان وہ جو ظاہر بھی ہو جاتے ہیں وہ شیطانی طاقتیں ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ایمان ہے ہمارا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پر ہے، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے بالکل، لیکن ہم خدا کی طاقت اور اولیاء کی طاقت کے سامنے ذرہ برابر بھی اس کو وقت نہیں دیتے۔ ہم آئے کوئی پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جادوگر ہے، چیلنج کر کر بیٹھا ہوں، یہ سید کی اولاد ایسے نہیں بیٹھا۔ ایک آدمی آ کر کہا کہ تم 15 دن میں نصرت کے پلنگ پر پڑ جائیں گے، اب تمہارے لیے تو جادوگروں کو وہاں سے بلا کر لے کر آیا ہے، کہاں سے؟ بنگال سے، دیکھو یاد ہے تو جادوگروں کی چکر ہوتے بنگال سے، ارے بولا بابا اتنا خرچ کر کے کئی کو پریشان کر رہا ہے، جو آیا اس کو 15 دن کا انتظار مت کرو، کئی کو بیٹھیں گا انہیں تپسیے میں، نہیں پانی میں بیٹھنا کرتے انہیں وہ تکلیف نہ کو کر بولو، میرا دوست ہے، مہربان ہے میرا، میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہوں، 3 منٹ میں میرا کام تمام کرنے دینا۔ ہاں کیا بول رہے تم؟ یہ بول رہا ہوں نہیں، وہاں پر بیٹھتا ہوں میں آ کر، اور آگے کے اندر کی باتیں بتاؤں نا،
تو تم لوگ بھی پریشان، منہ کھول دیں گے، منہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، منہ کھل جائے گا۔ وہ جو جن کو غوث و خواجہ کے در کی نسبت مل جائے وہ دنیا سے ڈرے؟ ارے نہیں جی، وہ کرتوت بھی رہتا کرتے، وہ پنم بھی کرتے، نماز بھی کرتے، آنکھیں نکالتے کرتے، کودتے کرتے، ناچتے کرتے، سب ہوتا، مگر کن کو جو ناچنے والے ان کو نچاتے۔ ذرا ہمارے سامنے آؤ بولو نا، آؤ بولو نا جی۔ نہیں، یہ چیلنج کہاں تک؟ یہاں سے نہیں، وہاں تک ہے۔ کیوں؟ ہے علی کے سپاہی ہیں، ان کو ضرورت نہیں دنیا کی باطل طاقتوں سے۔ اب اتنی زیادہ طاقتوں کے اوپر لوگ بہت ہی بول لیتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کر کیوں نہیں بولتے؟ بولتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، بلکہ حق کو دنیا میں دینا ہے، دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ تو 70 سال کے اندر میں یہ کیوں ورق پلٹ گیا کہ پورے کی پوری بلائیں، مصیبتیں، کرتوت، وہ کیا پلیت الیت خبیث، چڑیاں، چھٹنیاں، پھٹنیاں، مٹھنیاں، کیا کیا ہے، ساری نحوستیں مسلمانوں کے گھروں میں بھر گئی۔ اور وہ لوگ بیچارے دور دور تک بھی ان کے پاس میں کوئی چیزیں نہیں ہیں، دور دور تک بھی۔ دواخانوں میں زیادہ دیکھو اپنے برخے والے چمبا جا، اماس پنم زیادہ ان کچھ یاد، وہاں پر بھی دیکھو عاملوں کے پاس میں بھی لئی مسلمانوں کی، ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پھر اس زمانے میں تو سب کچھ ان کے پاس تھا، انہوں بالکل بے فکر تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سوچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب ایسا کیا وجہ ہو گئی کہ وہ سب غلیظ طاقتیں، وہ گندگیاں، خباثتیں، ڈائنش کا پورا خزانہ ادھر آ گیا اور ادھر کا دیوان خانہ ادھر چلے گیا، ڈائنش کا خزانہ ادھر اور ہمارا دیوان خانہ ادھر، غیر مسلموں کے پاس ماشاء اللہ ان کیا سونے کی کوٹیاں، اور وہ ماشاء اللہ خوب، اور کہیں بھی دیکھو اولیاء کے لیے بھی، اور نیمبو پانی کے لیے بھی، غیر مسلموں کا دیکھو کہیں بھی نہیں، لیکن کہیں بھی دیکھو انچ پریشان۔ مسجدوں میں مخالفت کرنا برابر ہے، درگاہوں پہ جانا اس کا برابر ہے، عاملوں کو ڈھونڈنا برابر ہے، عاملوں کی دکانیں چل رہی مسلمانوں سے، اور یہ انچ پھر بولتا ہے کہ اللہ سے کرا لیتا ہوں میں، تو پھر یہ کیسا غیر اللہ ہے تیرا؟ اللہ سے کرانا پھر کیوں جا رہا عامل کے پاس میں؟ نہیں، وہ عامل صاحب اتنے ایڈریسہ لکھے ہوئے رہتے ان کے پاس میں، ایک ہی وقت میں بیٹھ کے فون نمبر، وہ عامل ہے وہاں کے دلی کے، وہ عامل صاحب ہے وہاں کے کلکتہ کے، وہ عامل صاحب ہے مدراس کے، اور وہ عامل صاحب ہے وہ کیو ٹی وی کے اوپر وہ آتے کرتے ہیں، وہ سب ایڈریس ہے اس کے پاس میں۔ تو اتنا یہ سب ساری مصیبتیں تیرے گھر میں آ گئی اور تیرے آرام کا دیواخانہ پورے غیر مسلموں کے پاس میں چلا گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پر بھی دیکھتے ہوں گے بہت کم غیر مسلم آتے ہیں کھانے میں نمک کے برابر، اور آتے ہیں سچے عقیدے کے ساتھ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آنے کی وجہ سے ہم تو ہاتھ یہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہم کرنے والے نہیں، کرنے والا تو ہے، تو نے ہم یہاں پر بھیجا ہے، اگر ہماری لاج رکھنا ہے تو اس کو صحت دے دے۔ تو غیر مسلم برادران وطن ایک بار آتے تو دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر یہ گرگٹ کے بچے کو گٹ رنگ بدلتے رہتا ہے، کبھی آتا کبھی جاتا، کبھی آتا ہوتا کہ نہیں کی ذرا یہاں سے آؤ گے تو بھی جاؤں گا، وہ دکان نظر وہاں چل جاتا، یہاں چل جاتا، اس کو عقیدہ ہی نہیں ہے تو یہاں پر ہوتا بھی نہیں۔ یہ میرے ساویر پاک کا چراغ ہے، پوری کرامت ان کی ہے وہاں پر، یہاں جو عقیدے کے ساتھ میں آئے گا اس کو ہوگا۔ میں تو 200 500 100 تمہارا لاگتدار تو ہوں نہیں میرے پاس، میں صرف ان اولیاء کی چوکھٹ بتانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں جن کو عقیدہ ہوگا ان کا کام۔ اس لیے غیر مسلم ایک دو بار آئے تو اس کے بعد یہاں پر ٹکتے بھی نہیں ہونا، اور بعد میں پھر وہ صرف یہ ہوتا، ارے ہم تو 2 لاکھ خرچ کرتے ہیں 5 لاکھ، مگر یہاں پر آئے خالی ہے، آگے ہم کو تو بس آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور ان کو اس کا عقیدہ کمزور ہوتا کہ نہیں کی گر گٹ کر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ دیوار پہ کبھی وہ دیوار پہ، کہاں ہے انہوں کا ہے انہوں عقیدہ کچا ہے، تو پھر تو یہ مصیبتیں کیوں آ گئی؟ اس کی وجہ آخر میرے بچوں ایک بات سن لینا جو دل میں رکھ لو کہ سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا، اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ ڈینش کی ٹاکی ہمارے گھر بن گئے، برا نہیں مانو گے نا، ہمارے دیوان خانے سکون کے غیر مسلموں کو چلے گئے، وہ لوگ عزت حاصل کر رہے دنیا میں خوش ہے اور ان چکروں سے بہت دور ہو رہے ہیں وہ لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ماننا پڑے گا کہ تمہارے گھروں میں سے نماز ختم نہیں ہوئی، قرآن نہیں نکلا، تمہارے گھروں میں سے دین اور رمضان کے روزے نہیں نکلے، تمہارے گھروں سے رمضان و بقرعید ختم نہیں ہوئی۔ پھر یہ کیوں
کہ ڈائنیچ ہمارا گھر بنا دیوان خانہ غیر مسلموں کا، تانا مت سمجھو، اس کو تانا مت سمجھو، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر یہ مصیبت ہمارے اندر میں آئی کیوں، ہمارے پاس میں آئی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز بھی ہے، رمضان بقرعید بھی ہے، روزے بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، بیانہ تقریرہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ہاتھوں میں دستانے بھی ہے، پاؤں میں پیدانے بھی ہے تمہاری بیٹیوں کے، پھر تمہارا گھر کیوں پیخانہ بنا ہوا ہے، ڈینش کیوں بنا ہوا ہے؟ جو چیز نہیں ہے وہ نظر خدا، نظر مصطفیٰ، نظر اولیاء نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ نمازیں نہیں ہے، نہیں بول سکیں گے نا، تقریر نہیں ہے، نہیں بول سکیں گے نا، 4 مہینے عورتیں بھی جماعتوں میں جا رہی ہیں، حافظہ عالمہ بن رہی ہے تمہاری بچیاں، تمہارے گھروں میں حافظہ بن رہی ہے بچیاں، تمہاری عورتیں عالمہ بن رہی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، رمضان بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، پھر یہ کیوں؟ صرف کیا نکلا؟ غور کرو تو صرف اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو یاد اولیاء تھے، جس سے یاد مصطفیٰ ہوتی تھی، یاد مصطفیٰ سے نظر خدا ہوتی تھی، ان چیزوں کو تم نے اپنے گھر سے، ان ظالموں نے 11ویں کو ختم کروایا، کنڈوں کو ختم کرایا، چھٹی شریف کو تمہارے گھروں سے ختم کرایا، ذکر کی مجلسوں کو ختم کرایا، اولیاء کی نسبتوں کی مجلسوں کو ختم کرایا، تمہارے گھرانوں کے اندر اولیاء کے تذکرے بند ہوئے، تو نظر اولیاء ختم ہوگی نا جی۔ اور جانتے ہیں آپ لوگ تو غیر مسلموں نے اس کو کتنا اختیار کیا، جس کی وجہ سے ان کے گھر دیوان خانے بنے ہوئے؟ یہ سب مشاہدے کی بنیاد پر تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں میں، ابھی تک نہیں عرض کیا۔ غیر مسلموں کے بڑے بڑے پنڈتوں کے گھروں میں، بلکہ اور بولوں مدھیہ پردیش کی وہ جو سی ایم تھی، کیا ہے اس کا نام، کون سی دیوی تھی پہلے، اڈوانی جی کو تو جانتے ہیں نا، پنجاب کے سی ایم کو تو جانتے ہیں نا، ان لوگوں کے فارم ہاؤس کے اندر میں بزرگوں کی آستانے و مزارات ہیں، اور وہاں کی حاضری کے بغیر وہ لوگ گھر کے باہر نہیں نکلتے ہیں، اور جن کے گھروں کے اندر میں فارم ہاؤسوں کے اندر میں آستانے اور چوکھٹے نہیں ہیں، ان کے گھروں کے اندر ان کے خاص کمروں میں جہاں پوجا کرتے ہیں وہاں پر غریب نواز کی تصویر ہوتی ہے، وہاں غوث الاعظم کی تصویر ہوتی ہے۔ اب یہ تو بےہودہ کہنے لگا کہ تصویر نہیں رکھنا، شاہ رخ خان کی تصویر رکھتا، میرے غریب نواز کے آستانے کی تصویر دیکھ کر غریب نواز یاد آئیں گے نا، مکے مدینے کی رکھنا، وہ تو عظمت اور تعظیم کی چیز ہے، ان کی پہچان تجھے مدینے والوں نے تو غریب نواز کی صورت میں تھی، تو اپنے گھر میں حجر شریف کی تصویر رکھ تو دیکھ کر تجھے مدینے کی نورانیت ملے گی نا، وہ راستہ ملے گا نا۔